أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارزقني التفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. آمين يا رب العالمين. تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب بہنیں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی. الحمدللہ آج ہماری کلاس کا اس کورس کا جو مختصر سا کورس تھا اس کا آخری دن ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی کبریائی اس بات پر کہ اس نے ہمارے لیے اس کام کو ممکن بنایا. اس نے ہمیں اس لائق رکھا کہ ہم صحت کے ساتھ جو ہے اس کورس کو ہم نے کیا الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس ہدایت پر جو اس نے ہمیں دی، ورنہ جس طرح سے ہم نے سورہ نور میں پڑھا کہ تم میں سے کوئی بھی پاکیزگی نہیں اختیار کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو یہ گویا کہ اگر کسی بھی حد تک ہم کوئی نیکی کر پا رہے ہیں، یا ہم نے کوئی بھی نیکی کا ارادہ کیا یا کوئی برائی چھوڑنے کا بھی ارادہ کیا، یہ سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ کس کو جاتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کو جاتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی اس پہ کبریائی. انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ہم لوگ آج کے کورس کا آغاز کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہماری آیات ہے وہ آیت نمبر 58 سے 64 ہوگی انشاءاللہ. تو ایک آیت کی تلاوت کر لی جاتی ہے اور پھر آگے ہم لوگ بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. چلو لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے ابتدا کرتے ہیں. ہم کو ذرا سا 1 منٹ دیجیے. چلیں ہم لوگ دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جب ہم لوگوں نے سورہ کی ابتدا کی تھی تو اس کے ابتدا میں یہ باتیں ہم لوگوں نے دیکھی تھی کہ شروع کی جو آیات ہیں آیت نمبر 34 تک وہ کچھ احکامات تھے جو ایک آئلی زندگی اور معاشرتی زندگی کے تعلق سے، اور اسی طرح سے پھر دوسرے پیراگراف میں ہم نے دیکھا تھا مومنین اور کافرین کی جو مثال دی گئی تھی، اور اس میں ایک تو آیت نور بھی تھی، ہے نا. اور اسی طرح سے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کل ہم لوگوں نے دیکھا بہت گہرائی کے ساتھ، اور مومنین اور منافقین کے صفات کا فرق بھی بتایا گیا. آج انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم لوگ موضوع دیکھیں گے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی کچھ آئلی احکامات، ایک گھر کے اندر کے احکامات، کھانے پینے کے تعلق سے، کسی کے گھر میں داخل ہونے کے تعلق سے، یہ تمام احکامات آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے. تو چلیں پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 58 فرماتے ہیں: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے
جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے لیا کریں. ٹھیک ہے، تو پہلے یہ سمجھ لیجئے یہاں کیا بتایا جا رہا. تمہارے مملوک، مملوک یعنی کون؟ جو غلام ہوتے تھے یا جو لونڈیاں ہوتی تھیں. تو وہ عورت بھی ہو سکتے ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کسی بھی عمر کے ہو سکتے ہیں، وہ چاہے وہ بچے ہوں یا بوڑھے ہوں یا بیچ کے ایج کے ہوں. تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ غلام، اور یہ اس کو اپنے نوکروں اور اس پر اطلاق نہیں کریں گے کیونکہ غلاموں کی جو سچویشن ہوتی تھی وہ الگ ہوتی تھی. تو آج کیونکہ غلاموں کا دور نہیں ہے، تو اب یہاں پر جو ہمارے لیے عمل کے لیے بات ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے سلسلے میں تو تمہارے مملوک یعنی تمہارے انڈر میں، تمہارے ہاتھوں میں جو دیے گئے ہیں، اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں. یہاں جو عربی میں لفظ آیا ہے لم یبلغ الحلم، حلم کہتے ہیں کہ ایسی عمر جو کہ سمجھ کی، جہاں پر سمجھداری کی بات ہوتی ہے نا. تو کیونکہ دیکھیں ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو اگر کوئی چیز نہیں ملتی وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سمجھ کے ساتھ اور اپنی سمجھداری کے ساتھ کام نہیں کرتا، بلکہ وہ رونے لگتا ہے. اور جیسے ہی بچہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ٹافی اور ایک چھوٹی سی چیز پر اتنا رونا اور واویلا مچانا مناسب نہیں ہے. تو ایک عقل اور سمجھ کی، اور اسی طرح سے جو ہے حلم جو ہے، یا یہ جو عمر، یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے کہ تمہارے بچے جو جب تک حلم کی عمر کو نہ پہنچ جائے، تو وہاں پر وہ ایک بالغ ہونے کی جو علامات ہوتی ہیں ایک لڑکے کے اندر وہ بھی بتائی گئی ہیں. تو ایک لڑکے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی عمر سے پہلے کے بعد یہاں احکامات بتائے جا رہے ہیں. تو گویا کس کو بولا جا رہا ہے؟ یہ سارا ایک والدین جو ہیں ان کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت وہ کس طرح کریں گے، ہے نا، ان کو کس طرح سے انسٹرکشنز دینے. تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ والدین کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بچے جو کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ تو کیا فرمایا گیا کہ تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. ٹھیک ہے. تو پیچھے جو آیات پڑھی تھی ہم لوگوں نے جب سورہ کی ابتدا میں، اور وہاں پر جب احکامات آ رہے تھے، تو کیا کیا پڑھا تھا کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے بھی پرائیویٹ اسپیس میں، تو وہاں کیا کرنا تھا؟ وہاں اجازت لینا ہے، چاہے وہ دن کا کوئی بھی ٹائم ہو چاہے کبھی بھی ہو. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے پرائیویٹ اسپیس میں ہے اور کمرہ بند ہے، تو کم از کم جو ہے ان کو ہم اطلاع دے دیں. ایٹ لیسٹ یہ ہونا چاہیے کہ سامنے والوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے. صحیح نا، یہ منیمم ہے. خاص طور پہ اگر اپنے گھر میں اپنے کمرے میں ہم لوگ اچانک سے، یعنی اپنے گھر کے اندر کسی کے کمرے میں جا رہے ہیں، تو اچانک سے نہیں جائیں، بلکہ کچھ چاہے وہ ایک کھانسنا ہو جائے، کھانس کر اپنے آپ کو مطلع کر دیں، یا پھر جو ہے کوئی آواز ایسی نکال کے، یا پہلے دور میں ہوتا تھا لوگ جو ہے مرد حضرات بھی اگر گھروں میں آتے تھے تو وہاں سے دور سے سلام کرتے ہوئے، تو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے، یہ تو جنرل تھے. اب یہاں پر کس کو بتایا جا رہا ہے؟ جو گھر کے اندر آپ کے بچے ہیں جو کہ بالغ نہیں ہوئے، چھوٹے ہیں، کیا ان کے لیے بھی وہی ایگزیکٹلی سچویشن ہے یا کچھ اور؟ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کو یہ سکھاؤ کہ وہ 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. ٹھیک ہے. کتنے؟ تین تین اوقات بتائے گئے، 3 ٹائمز بتائے گئے. صبح کی نماز سے پہلے، یعنی من قبل صلاۃ الفجر، جو الفاظ آئے ہیں کہ فجر کی نماز سے پہلے، اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو. جو اس میں لفظ آیا ہے کہ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ، کہ تم اپنے کپڑے کو ظہیرہ دیکھیں، ظہر کا لفظ ہم کہتے ہیں. ظہر کب ہوتا ہے؟ ٹھیک دوپہر کا. ظہیرہ جو بالکل جب سر پر سورج ہوتا ہے، تو خصوصاً عام طور پہ وہ گرمی کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ اگر عرب میں ہم دیکھیں گے تو وہ گرمی بہت شدت کی ہوتی تھی. تو اس ٹائم پہ عام طور پہ انسان اپنے آپ کو ریلیکس کر کر وہ قیلولہ کا جو ٹائم ہوتا ہے، آفٹر نون نیپ کا جو ٹائم ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے، تو ایک ہوا فجر سے پہلے، دوسرا ہو گیا دوپہر کا ٹائم جبکہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور تیسرا ہے عشاء کی نماز کے بعد. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. ثلاثن او عورات لکم، تمہارے لیے وہ پردے کے اوقات ہیں. پردے کے لیے مطلب پردے، جو عورات کا جو لفظ ہے، عورت ہم اردو میں کہتے ہیں، اور عربی میں جو عورات کا لفظ کا استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا کوئی معاملہ ہونا جہاں پر کہ کوئی چیز کا ظاہر ہو جانا وہ آپ کے لیے باعث شرم ہو، یا آپ کو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے سامنے اس کا کھل جانا وہ اچھا نہ لگے. تو یہ جو پوشیدہ رہنے والی چیز اس سینس میں، تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے پردے کے وقت ہے یہ 3.
اس کے بعد یہ پوری آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر تھوڑی ایکسپلینیشن دیکھیں گے. ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر. کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ 3 ٹائم کون کون سے؟ فجر سے پہلے، عشاء کے بعد، اور اسی طرح سے ظہر کا وقت جو دوپہر کا وقت جب کہ انسان آرام کرتا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کے علاوہ اگر وہ بچے جو کہ بالغ ہونے سے ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں، وہ یا پھر جو مملوک ہیں، غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، اگر یہ ان اوقات کے علاوہ وہ بلا اجازت اگر آ جاتے ہیں کمرے کے اندر تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اور تم پر بھی کوئی نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ ان کو بھی ہم علامت نہیں کر سکتے اچھا تم ایسے کیسے اس ٹائم پہ آ گئے. اس کا مطلب یہ پتا چلا کہ ان اوقات کے علاوہ باقی اوقات میں اپنے آپ کو اس طرح بھی ایک دم نہ رکھیں، والدین خاص طور پہ گھر کے بڑے، کہ وہ بچوں کے سامنے بھی وہ نہ آ سکیں، ہے نا. تو یہ کہ باقی ٹائم میں نہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی جا سکتی ہے. تو یہاں پر کیا پتا چلا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. پھر فرمایا کہ تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے نا. دن کے ٹائم میں ان اوقات میں بچے بھی ہیں، بچوں کو ماں باپ سے ضرورت ہوگی، ماں باپ کو بچوں سے ضرورت ہوگی، یہ چیزیں تو ہوں گی. اسی طرح سے جو لونڈی غلام ہوتے ہیں، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. دیکھیں سبحان اللہ، جن لوگوں نے سورہ نور پہلے تفسیر سے نہیں پڑھا ہوگا یا ڈیٹیل سے کبھی نہیں سنا ہوگا یا ترجمہ نہیں کیا ہوگا، تو واقعی کیسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی باریکی سے اتنے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہے ایک بچے کو کیا تربیت کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے. تو چلیں اس میں ہم دیکھیں کہ کیا ہمیں سمجھ میں آنے کی کیا باتیں ہیں نا. تو یہ لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، کوئی بھی ہوں لیکن جو بالغ نہیں ہوئے ہیں، تو کیا پتا چل رہا ہے کہ بچوں کو ہمیں بہت چھوٹی عمر سے ان کو یہ آداب سکھانے ہیں، ہے نا. کیونکہ بالغ ہونے کے پہلے کی بات بتائی جا رہی ہے، اور جو ہم لوگوں نے پہلے احکامات پڑھے تو وہ تو سب کے لیے ہے جو بڑے ہیں، اور ان کو ہمیشہ اجازت اس طرح کی ایک اطلاع کم سے کم دینی چاہیے. لیکن یہ جو ہے یہ چھوٹے بچوں کو چھوٹے سے ہی ان کو تربیت دینا کہ آپ اگر ماں باپ کے کمرے میں بھی داخل ہو رہے ہیں تو ان 3 ٹائمز میں، رات کے بعد، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے، اور اسی طرح ظہر کے وقت، وہ ان کو اس پرائیویسی کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، ہے نا. اس کو رسپیکٹ کرتے ہوئے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ داخل ہو. تو آم، یہاں پر جو ہے یہ پورے حکم کا منشا کیا ہے؟ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 اوقات ایک جوڑا جو ہوتا ہے، ایک شوہر بیوی جو ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک پرائیویٹ سپیس رکھا ہے، پرائیویٹ ٹائم رکھا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ شوہر کتنا ہی بزی ہو اپنے کام میں، جاب میں، چاہے وہ عورت دن بھر کتنی بھی تھکی ہوئی ہو، لیکن کچھ اوقات ایسے ہوں جہاں پر کہ ایک شوہر اور بیوی وہ تنہائی میں جو ہے وہ رہ سکیں، ہے نا. وہ اپنے اپنے کیونکہ ایک ہیلتھی ریلیشن شپ کے لیے، ایک ایسا تعلق جو کہ بہت کہتے ہیں نا کہ صحت مند ہو، مضبوط ہو، اس کے لیے ایسے اوقات، ایسی انٹیمیسی کے ٹائمز جو ہے ان کے پاس ہونا چاہیے جہاں وہ تنہائی میں رہ سکیں، ہے نا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تنہائی کے اوقات ان کے پاس چاہے کوئی بھی مصروفیت ہو، اس کو رسپیکٹ کیا جائے. اور یہ تو بچوں کو کہا جا رہا ہے، آپ سوچیں کہ بڑوں کو بھی کرنا چاہیے. بعض اوقات گھر میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ جو ہے اب بھائی کی شادی ہوئی ہے تو وہ بھائی جو ہے بھابھی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہ کرے، اور ساس کو بھی الجھن ہونے لگتی ہے. تو ٹھیک ہے، ہر ٹائم نہیں، لیکن جو یہاں جو قرآن ایک چند بچوں یعنی چھوٹے بچوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو آپ یہ تعلیم دے کہ ان 3 اوقات میں ماں باپ کے اجازت کے بغیر ان اوقات میں نہ داخل ہوں، ہے نا. تو اب اجازت ملے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو پھر نہیں جانا ہے، یہ بھی ان کو بتانا ہوگا کہ اگر پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے تو یہ بہت چھوٹی عمر سے ان کو سکھانا ہے، یہ تربیت اور تعلیم. آپ سوچیں کہ بالغ ہونے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے نا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ پرائیویٹ، کیونکہ دیکھیں ایک سوسائٹی کا جو سب سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے، جو سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک شوہر بیوی اور ان کے بچے جو گھر ہوتا ہے نا. اس میں بھی دیکھیں گے تو شوہر بیوی کا جو یونٹ ہے، اگر یہ مضبوط ہوگا تو جا کے معاشرہ مضبوط ہوگا. اور جب معاشرہ مضبوط ہوگا، سارے گھر اسی طرح سے مضبوط ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ مرد کو اس بات کی حاجت بھی نہیں ہوگی، یا پھر وہ اتنا انٹرسٹ جو ہے وہ دوسروں میں نہیں دکھائے گا، اگر وہ گھر کے اندر اس کو وہ اطمینان اور سکون اور وہ دل کا جو ہے سکون وہ ملے، ہے نا، پرائیویسی میں. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دیکھیں ایک
ایک شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ اس کو بہت ساری برائیوں سے روک سکتا ہے نا. تو عورتوں کو بھی اپنے شوہروں کے لیے جو بہت ساری احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق، یعنی ایک نیک بیوی کی جو صفات بتائی ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ایسی بیوی جو اس کو تم دیکھو تو تم کو خوش کر دے، اور اگر تم گھر سے باہر ہو یا کہیں جاؤ تو وہ تمہارے لیے دعائیں خیر کرے، وہ گھر پر پلٹنے کے لیے، اور تمہاری غیر موجودگی میں اپنی عزت اور اپنے شوہر کے مال کی جو ہے وہ حفاظت کرے. یہ ساری صفات ہیں، ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ کہیں سے آئیں تو وہ ہماری شکل دیکھ کر خوش ہو جائیں یا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس شکایت کا ایک بڑا انبار ہوتا ہے، وہ بچوں کی کبھی شکایت، کبھی کوئی اور مسئلہ، کبھی اور کوئی ایشو، ہے نا. تو ایک جب جب اس طرح سے ہم شوہر کے ساتھ ٹریٹ کریں گے تو وہ تو یہی سوچے گا کہ اس سے اچھا میں آفس ہی میں پڑا رہتا، یا یا پھر جو ہے، ایک منٹ، ہم کو لگ رہا ہے چیٹ کو ہم کو بند کرنا پڑے گا. جسٹ اے منٹ. جی، تو ہم کو ایک منٹ دیجیے. جی، تو ہم لوگ کیا پتہ چل رہا ہے اس سے کہ یہ عورت ایک ایک بیوی کو جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے اس طرح رہے کہ جس کی وجہ سے وہ ان کا آپس کا جو تعلق ہے وہ بہت مضبوط رہے اور بہت اچھا رہے، ہے نا. تو یہ ساری تعلیمات ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بھی پتہ چلتی ہیں، اور اب یہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ 3 ٹائمز ہیں. اب اس سے یہ بھی نتیجہ نکلا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 اوقات کے علاوہ، ہے نا، ایسی ایسی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بالکل پرائیویٹ میں رہتے ہوئے شوہر بیوی اس کا اظہار کریں. تو ہر وہ چیز جو بند کمرے کے پیچھے ہوتی ہے، اس کا کہتے ہیں نا پبلک ڈسپلے آف افیکشن، جو کہتے ہیں نا کہ یہ ٹرم یوز ہوتا ہے کہ مطلب آپ ضروری نہیں کہ ہر طرح کا افیکشن جو ہے وہ سب کے سامنے اس کو دکھایا جائے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ کوئی ایک شوہر بیوی ساتھ میں نہ بیٹھے، یا پھر جو ہے وہ مطلب بیسک، مطلب ہم یا تو بہت انتہا پسند ہو جاتے ہیں، بالکل ایکسٹریمس پہ چلے جاتے ہیں کہ 1 میل دور بیٹھے. یہ بھی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں اگر کوئی بیٹھا ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی وہ چیزیں جو کہ ایک بچے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دیکھے، وہ جو کہ بند دروازوں کے پیچھے رہتا ہے، تو اس کا بھی ہمیں احتیاط کرنا ہے. اس سے یہ بھی پھر نتیجہ نکلا کہ ہم چلے احتیاط کر رہے ہیں، لیکن ہم احتیاط کر رہے ہیں کہ ان بچوں کا جو معصوم ذہن ہے اس میں کوئی انتشار نہ پیدا ہو. اس لیے یہ چیزیں قبل از وقت ان کے سامنے کھلنی بھی نہیں چاہیے، اور بالکل یہ کہتے ہیں بند دروازے کے پیچھے والی بات ہے. لیکن اگر وہی چیز ان کے گیجٹس کے تھرو، ان کو فلموں کے تھرو، ان کو کارٹونز کے تھرو، ہے نا، ان چیزوں کے ذریعے سے ان تک پہنچ رہی ہے، اب بولیں اس کی ذمہ دار کون ہے پھر؟ تو کیا ہمیں اس کی احتیاط بہت نہیں کرنی ہے؟ ہم ماں باپ کو بہت زیادہ اس بات پہ فوکس کرنا ہوگا. آج کے ماحول میں، آج کے سیناریو میں جتنی گندگی پھیلی ہوئی نا، کہ ہمارا بچہ اگر ہے تو موبائل کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں ہے، تو یعنی ان کے ساتھ ہم کو ٹائم سپینڈ کرنا ہوگا. اگر وہ دیکھیں ان کے ساتھ بیٹھے، اچھا چلے ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں، تو بہت کچھ ان کی سائیکولوجی کے ساتھ آپ کو دیکھنا ہوگا. اور ان کو ہم جب کہتے ہیں نا آنکھ بند کر کے ہم ان کو موبائل پکڑا دے رہے ہیں، تو یہ تو کہتے ہیں نا کہ ایک زہریلا کہتے ہیں کہ سانپ، یا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں بڑا خطرے کی چیز ہم دے رہے ہیں. اگر اس پر بغیر کسی لگام کے، بغیر کسی ان کے اوپر نگرانی کے ہم اس کو دے رہے ہیں، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہو جائے گی، ہے نا. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے
اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں یہاں پر بھی ہے نا, بچوں کی اجازت لے کر کمرے میں داخل ہونے کے عادی بنائیں. چھوٹے بچے ہیں تو کمروں میں بھی داخلے سے پہلے دستک دے کر اجازت لیں. والدین کے کمرے میں بھی داخل ہونے سے پہلے دستک دیں, یعنی کسی کے بھی اور والدین کے بھی. دوپہر اور رات کے اوقات میں خاص خیال رکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ رات کا بھی پتہ چل گیا, اور دوپہر. 3 مرتبہ تک دستک دینے کے بعد اجازت ملنے کا انتظار کریں. اجازت نہ ملنے کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ برا مانے بغیر واپس لوٹ جائیں. صحیح ہے, یہ بات بتائی گئی. اچھا, اب اگلی آیت ہے, آیت نمبر 59. اس میں فرمائے کہ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. یہاں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ابھی تک تو جو پچھلی آیت میں بات آئی تھی وہ ان بچوں کے لیے جو بالغ نہیں ہوئے ہیں, ابھی عقل کی ایج کو نہیں پہنچے ہیں, ہے نا. لیکن اب کیا فرمائے گے, اب جب وہ عقل کی ایج کو پہنچ جائیں تو کیا کرنا چاہیے. جب وہ کہتے ہیں میچورٹی پہ آ جائے, جب ان کی جو ہے وہ ایک لڑکی کے لیے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بالغ ہونے کا اس کی علامت ہے, لڑکوں کی بھی علامات ہے. اس کے بعد کیا ہے, اب وہ اسی طرح اجازت لیں گے جیسے پہلے بڑے لیتے رہے ہیں. کیا پڑھا ہے ہم لوگوں نے پہلے, مطلب پہلے یعنی پہلے جو آیات آئی ہیں اس میں جو بتایا گیا کہ بڑے لوگ ہیں, اگر وہ کسی کے پاس کسی پرائیویٹ اسپیس میں جا رہے ہیں تو جب بھی جائیں گے تو وہ ان کو سے اجازت لے کر یا ان کو کم از کم اطلاع دے کر داخل ہوں گے. تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا امید ہے. اب آیت نمبر 60 میں پردے کے ہی کچھ احکامات جو ہم لوگوں نے پہلے پڑھے اسی کا ایکسٹینشن سمجھے, یہاں کچھ بات آ رہی ہے. کیا فرمایا گیا کہ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں, نکاح کی امیدوار نہ ہوں, وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں, بشرطے زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں, تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتے تو ان کے حق میں اچھا ہے, اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہاں پر کس عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ایسی عورت, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والقواعد من النساء. قواعد کیا کہتے ہیں؟ بیٹھی ہوئی, یعنی ایسی عورتیں جو اب بیٹھ گئیں. بیٹھنے کا مطلب کیا ہوا؟ خاص طور پہ انسان کب بیٹھا رہتا ہے؟ جب طاقت ہمت کم ہو جاتی ہے, بیماریاں لگ جاتی ہیں, ہے نا. تو وہ ورنہ تو انسان چلتا پھرتا رہتا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ جو بوڑھی ہو گئی ہیں اب وہ بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور مطلب لٹرلی بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے, مطلب یہ نہیں کہ اب وہ کسی لائق نہیں ہے زیادہ, ہے نا. تو اور ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ والقواعد من النساء, جو نکاح کی امید نہ رکھتی ہوں. نکاح سے مراد یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ وہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے نکاح کا وہ, اور اسی طرح سے جو جنسی تعلقات ہوتے ہیں, ان دونوں چیزوں میں یعنی وہ اب اس لائق نہیں رہ گئی ہیں, نہ ہی ان کو کوئی امید ہے, نہ ان کے اندر کوئی اٹریکشن ہے, نہ وہ چاہتی ہیں, ان کے اندر یہ فیلنگز نہیں رہ گئی کہ اب وہ کسی سے نکاح کریں. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ کیا کریں, لا جناح علیہن فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن, کہ وہ اپنے ثیاب کو اتار دیں. اب یہاں ثیاب سے کیا مراد ہے؟ جو کپڑا ثیاب کپڑے کو بھی کہا جاتا ہے, لیکن یہاں یہ نہیں مطلب کہ کپڑا اتار دیں, بلکہ کپڑے کے اوپر جو ایکسٹرا کورنگ ہوتی ہے, چاہے وہ ہمارا عبایا ہے, برقع ہے, یا پھر آپ کا نقاب ہوتا ہے, یا پھر خمار جو دوپٹہ ہوتا ہے, اوڑھنی ہوتی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسی بوڑھی عورتیں اگر وہ کسی وجہ سے انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہیں, ان کو مشکل ہو رہا ہے کوئی اعتبار سے, تو ان کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے, جن کے نکاح کی کوئی امید نہیں ہے نا, ان کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اگر تھوڑا سا اتار دیں, سائڈ رکھ دیں, یا پھر جو ہے اسی طرح سے عبایا نہ لیں, ہے نا, نقاب نہ لگائیں, چہرہ نہ چھپائیں, تو اس کی اجازت ہے. اب وہی جو اس دن بھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں الٹ ہو گیا ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بوڑھے ہیں ان کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ بوڑھے ہو گئے ہیں, سب کچھ ہے, گلوز پہن کے, یہ کر کے, بور کے, جیسے جیسے ایج بڑھتی جا رہی ہے تو ہمارے اوپر تو کیا ہمارے اوپر زیادہ اٹریکشن ہوگی کہ ایک جوان بچی کے اوپر. تو آپ سوچیں کہ بوڑھوں کو, اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں, بشرطہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں. کیا ہوا کہ اس کا مطلب نہیں کہ اب وہ پورے میک اپ میں اور بڑے تڑک بھڑک کپڑے پہن کر اور بڑے جو ہے وہ ٹیپ ٹاپ میں نہیں, بلکہ ایک نارمل طریقے سے اگر ہے, یہاں شرط لگائی گئی کہ ان کو اتارنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورا ٹیپ ٹاپ سے تیار بھی ہوں, ہے نا. اور اسی طرح سے یہاں پر جو ہے
یہ ایک اور بات کہی کہ تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتے تو ان کے حق میں اچھا ہے. بہتر کیا ہے؟ بہتر ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے حیاداری کے ساتھ رہیں جس طرح سے جو کم ایج والی عورتیں ہیں ان کے ساتھ ویسے ہی ان کو بھی رہنا چاہیے. وہ زیادہ اچھا ہے طریقہ. ٹھیک ہے، لیکن ایک ان کے لیے ایک اجازت دے دی گئی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ، ان کے جو غیر محرم کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اب مثال کے طور پہ کو بہت بوڑھی ہو گئی، بولے ہاں چلے وہ کسی کے ساتھ گلے بھی لگ رہی ہیں، ان کو جو ہے چھو بھی رہی ہیں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. جو یہاں صرف کہا گیا کہ وہ اپنے آؤٹر کورنگ کو اگر وہ چاہیں تو تھوڑا سا اتار دیں، ہے نا. تو یہ سب چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ چاہے وہ عمر کے کوئی بھی حصہ ہو، پاک پاک دامنی، حیا، ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک بہترین چیز ہے جس کو کہ اپنانا زیادہ اچھا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے. کیا صفت بتائی جا رہی ہے یہاں پر؟ سمین بھی ہے، سمیع علیم. کیا سنتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہاں نہیں اس میں کیا حرج ہے، رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بوڑھے ہیں تو نہیں، ان کے لیے بھی رشتے داریاں سب ایسی ہیں نا. تو یہ کہا جائے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کیا جانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہماری واقعی ہماری عذر ہیں کیا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس کو پتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں. آیت نمبر 61. آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یہاں دیکھتے ہیں ہم لوگ. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض، ٹھیک ہے، کسی کے گھر سے کھا لے. اچھا، کیا ہوا؟ پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے، یہاں پر کچھ فزیکل ڈیفیکٹس جو کہا جاتا ہے کہ اندھا ہے، فزیکلی ہینڈیکیپڈ کسی طرح سے نا، معذور. کیا معذوری یہاں بتائی گئی؟ کہ اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، مریض ہیں، ہے نا. آم، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ کسی کے گھر سے کھا لیں، کیونکہ آگے بات آ رہی ہے. اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی حرج ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ. اب یہاں ایک لسٹ بتائی جا رہی ہے کہ کن کے گھروں سے کھانے کی اجازت ہے، جس میں کہ ہم بلا تکلف کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو معذور لوگ ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ وہ کسی کے بھی گھر سے بلا تکلف کھا سکتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر معذور نہیں ہیں تو بھی ان کے بارے میں کیا کہا ہے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے. ٹھیک ہے. دیکھتے جائیے. اور اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپرد میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. ٹھیک ہے. ابھی یہیں تک رک جاتے ہیں، پھر آگے ہم لوگ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک لسٹ بتائی گئی، اور اس میں جب قرآن کی آیت کو آپ عربی میں دیکھیں گے تو بہت پیارے انداز میں جو ہے اس لسٹ کو بتایا گیا ہے کہ بیوت آبائکم و بیوت امہاتکم بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم، ہے نا. تو یہ لسٹ ایک پوری لمبی بتائی گئی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے گھروں سے، یہ جو آپ کی رشتے داریاں ہیں، اور پھر کیا بتایا، تمہارے دوستوں کے گھروں سے بھی. ٹھیک ہے. اور وہ گھروں میں سے بھی جن کی کنجیاں تمہارے پاس ہیں، تمہارے سپرد میں دی گئی. تو ان کے یہاں سے کھانے میں کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس میں تھوڑی سی دو تین چیزیں جو سمجھ میں آ رہی ہیں وہ کیا ہے، کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ چچاؤں کے گھروں سے، اس کا مطلب کہ چچا کا گھر الگ ہوگا، پھوپھیوں کے گھروں سے پھوپھی کا گھر الگ ہوگا، اور ماموں کے گھروں سے ماموں کا گھر الگ ہوگا، ہے نا. اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو تصور ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے وہ احکامات جو کہ پردے کے ہوتے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم رشتوں کو دیکھیں تو ایک ایک کزن جو ہوتے ہیں، جو جوڑا مطلب کوئی کزنز ہوتے ہیں، وہ ان محرم کے رشتوں میں نہیں ہے جو ہم لوگوں نے پیچھے دیکھے. صحیح ہے نا. تو ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کا پاسداری کرنا ذرا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے. آئیڈیلی ابھی ہمارا معاشرہ، سوسائٹی اگر اس چیز پر نہیں ہے
तो धीरे धीरे उस पर आना होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ जो अलग अलग घर बताए जा रहे गिना रहे हैं, इसका मतलब कि चचा का अलग होना चाहिए, सबका अलग होना चाहिए, है ना। तो अभी इसका मतलब ये नहीं कि आज ही जो है आप लोग लड़ झगड़ के कोई इस पर कोई कदम उठा लें। कहने की बात ये है कि ये तस्वुर हमारे जहनों में होना चाहिए, और आगे हम अपनी जनरेशन में, अगली जनरेशन में अपने लिए भी जहां तक हद तक इम्कान है इसके लिए मुमकिन है तो हम उसको देखें, नहीं मुमकिन है तो फिर ठीक है, अपने हद तक हम जितना इसमें पर्दे के अहकामात को अपने लिए अमल कर सकते हैं उसको हमें इंशाल्लाह ताला करना है। अच्छा, एक चीज यहाँ आप गौर करें कि इस लिस्ट में एक रिश्ता बहुत करीबी वो नहीं लिखा हुआ है, बच्चों के घरों नहीं लिखा है, अपने बच्चों के घरों से, है ना। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो आप ही का घर का हिस्सा है। अब ये जो जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली की जो हमने बात की ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो ये जान लीजिए कि माँ बाप जो हैं वो जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं, वो आपके न्यूक्लियर फैमिली जो छोटे फैमिली उसी का हिस्सा है। तो माँ बाप जो है ये नहीं कि माँ बाप जो है वो अलग हैं, और फिर नहीं, औलाद और माँ बाप वो एक ही फैमिली का हिस्सा है। सही है। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ ये नहीं कहा कि अपने बच्चों के घरों से, बच्चों के बच्चा, एक बार एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बाप और बेटा है, और बाप ने बेटे ने शिकायत की अल्लाह के रसूल से कि मेरा बाप है और ये जो है मेरा मेरी इनकम जो है उसको भी लेता है, और कुछ शिकवे शिकायत करने लगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है। यानी तू और तेरा माल तेरे बाप के हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे ना हर चीज की प्रॉपर्टी का नाम उनके ऊपर, लेकिन मतलब उनका अख्तियार है तुम्हारे ऊपर, उनकी अथॉरिटी है तुम्हारे ऊपर। ठीक है। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट जो हम लोग को निकल रहा है। अच्छा, अब क्या पता चल रहा है, मेन बात जो हमें समझ में आ रही है इस आयत से, वो ये कि देखें, जब हम लोगों ने ये पढ़ा ना, इजाजत लेकर दाखिल हो, और उनके घर में भी सब जगह दाखिल होना, किसी के घर में जाओ तो सलाम करो, और अगर सलाम करके इजाजत लो, अगर वो दरवाजा ना खोलें तो नाराज ना हो और निकल जाओ वहां से, है ना। तो ये जिससे लग रहा है कि क्या क्या एक इंसान इस सोसाइटी में रहते हुए इसी तरह से जिएगा कि मैं जाऊं इजाजत लेने और सामने वाला कह रहे हैं मेरे मेरे पास तो अख्तियार है, मैं मना भी कर सकती हूँ, और फिर तो कैसे एक सोसाइटी के ताल्लुकात होंगे, है ना। एक एक बेतकल्लुफी का माहौल कहाँ पैदा होगा। तो ये रिश्ते जो बताए जा रहे हैं इसमें भी बेतकल्लुफी का एक मामला होना चाहिए, खासतौर पर अब जैसे यहाँ बताया गया खाला और फूफी और सब, है ना। तो ये टू टू वे बात है, वो यानी इससे ये पता चल रहा है कि जो रिश्ते यहाँ बताए गए हैं उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि उनके अगर कोई खाला है तो भांजा और भांजी अगर आ रहे हैं तो बेतकल्लुफ होने चाहिए, और वो आपके यहाँ खा सके आराम से, फूफी है चचा है ना। तो ये पहले था, अब तो ऐसा हो गया है कि हम क्यों किसी के लिए कोई कुर्बानी दे वाला माहौल, है ना। तो ना हम किसी के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं ना सामने वाला देता है, फिर क्या हो गया कि हमारे खानदान टूट टूट के टुकड़े टुकड़े में, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। नहीं, एक माशरा ऐसा हो, सोसाइटी में एक कुछ लोग जो कि करीबी रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ इंसान बेतकल्लुफ होकर इंसान रह सके, खा पी सके। इस तरह दोस्तों को बोला गया है। दोस्त यानी यहाँ ये नहीं कि कोई भी दोस्त, बल्कि यहाँ जो कहा जा रहा है वो जो बहुत जिगरी दोस्त होते हैं, ऐसे दोस्त की जिनके घर पे आप जाकर कहते हैं ना कि किसी मुफस्सिर का पढ़े तो उन्होंने कहा कि आप उनके यहाँ से हलवा भी उड़ा ले जाएं, हलवा खा जाएं तो उसको बुरा नहीं लगेगा, वो खुशी होगा कि आपने बेतकल्लुफी के साथ खाया, है ना। तो ये होगी। और इसी तरह से एक पॉइंट क्या बोला कि वो घर जिनकी चाबियां तुम आपके पास है, तो हमें हमारे घर की चाबियां हमारे पास होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कोई रिश्तेदार हैं जिन्होंने अपनी चाबी भी आपको दी हुई होती है, या कोई पड़ोसी होता है जो अपने घर की चाबी आपको दे देता है कि हम जा रहे हैं छुट्टी पर, या और पीछे से आप जो है वो पौधों को पानी दे दें, या कोई और काम आपके जिम्मे लगा दिया या ख्याल करने के लिए। इसका मतलब कि वो शख्स आपके ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहा है, इतना भरोसा है उसको आपकी जात जात पर, है ना, जिसकी वजह से वो चाबी भी दे रहा है आपको, काम भी घर में दाखिल होने को भी दे रहा है। अब उस सिचुएशन में कभी आप उसके घर में जाएं तो मान लेंगे कोई चीज है, कुछ रखी हुई है, और कुछ स्नैक्स है, कोई बिस्किट है, कोई कुछ है ऐसी चीजें, और आपने देखा और अगर आप उसमें थोड़ा सा खा भी लें तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है। ठीक है। ये किस सिचुएशन में वही चाबी देकर इतना ट्रस्ट, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बात नहीं होगी, जिसने चाबी दी होगी तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट होगा। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि उनके घर का जाके पूरा ही सामान आप पूरा पेंट्री खाली कर दें, सारा गल्ला, है ना। तो ये कि इसको इसको एक चीज समझने की है कि उसमें यहाँ अल्लाह ताला क्या बता रहे कि
وہ آپ بلا اجازت بھی اگر کوئی چیز ایسے وہاں فون کر کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا بسکٹ رکھی ہوئی تھی میں نے لے لی، نہیں، کوئی ایسا حرج والی بات نہیں ہے، ہاں اطلاع دے دے تو اچھی بات ہے بہت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آگے ہم بڑھتے ہیں، اس میں کیا فرمائے گا اس آیت میں، کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، ٹھیک ہے۔ اب یہ کھانے کا آداب اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ اس وقت عرب میں یہ دو دو طرح کی رائے پائی جاتی تھی۔ عربوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ایک ساتھ نہیں کھانا چاہیے، ایک ساتھ کھانا برا ہے، الگ الگ کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہیں کچھ قبائل ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اکیلے نہیں کھانا چاہیے، ایک ساتھ ہی مل کر کھانا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ لمبے عرصے تک کبھی کبھی کوئی ساتھ نہ ملتا تو وہ کھاتے ہی نہ، ٹھیک ہے۔ اب اسلام کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا اکیلے اکیلے کھاؤ، یعنی یہ کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے نا، اکیلے بھی کھا سکتے ہیں، مل کر بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یہ بات جان لیجئے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اکیلے اکیلے والی بات، کیونکہ ساتھ میں کھانے میں برکت ہوتی ہے، یہ عادت نہیں بن جانی چاہیے۔ اور آج کیا ہو گیا، آج کی تو یہی لائف سٹائل ہوگی کہ بیوی اکیلے کھا لی، کبھی ایسا ہو کہ شوہر اکیلے کھا لیے، اور بچے آ رہے ہیں تو اپنے اپنے ٹائم سے، ٹھیک ہے مجبوری ایک الگ چیز ہے، لیکن کوشش یہ ضرور ہونی چاہیے کہ کچھ اوقات کم سے کم ایک ٹائم ایسا ہو یا ڈنر کا ٹائم ہو جہاں پر ہم سب مل کر ایک ساتھ کھائیں، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے نا، اس میں جو ہے برکت ہوتی ہے، اور کہتے ہیں نا شیئر کرنے سے جو ہے وہ شیئرنگ جو ہے وہ تھوڑی سی چیز کو بھی جو ہے وہ زیادہ کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار ساتھ میں بیٹھے دیکھیں تھوڑا سا ہوتا ہے کھانا، لیکن وہ کیا ہوتا ہے ایک ساتھ بیٹھنے سے جو ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے، تو یہ پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، ساتھ میں بیٹھ کر کھانا۔ اچھا، اب یہاں پھر فرمایا، البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ سلام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو کیا کہو، سلام کرو، ٹھیک ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سلام کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیسی ہے یہ، بہت پاکیزہ ہے نا، بہت اچھا اچھا۔ اب دیکھیں کہ جب گھر میں کوئی داخل ہوتا ہے تو بہت الگ الگ طرح کے کلمات ہیں، ورڈز ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں گریٹنگز کے لیے، ہے نا، تحیہ کے لیے۔ ان میں جو بہترین لفظ ہو سکتا ہے وہ کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ مقرر کی ہوئی بڑی بابرکت ہے، مبارکن طیبتن پاکیزہ۔ اس کے الفاظ کو دیکھیے، السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، سلامتی ہو کیا مطلب ہے، یعنی کہ آپ کے اوپر ہر طرح سے آپ سیف، میری اپنی ذات سے بھی کوئی تکلیف، کوئی آپ کی عزت ہم نہیں اچھالیں گے، آپ کی جو ہے ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، ہر طرح سے میری طرف سے آپ سلامتی میں ہیں، پیس میں ہیں، ہے نا۔ اور یہ دعا بھی کرتا ہے انسان کی، یہ دعا بھی ہے سلام جو ہے کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، برکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں۔ کتنا پیارا انداز ہے نا کسی سے ملنے کا، ایک انسان کسی سے، اور باقی آپ اگر گڈ مارننگ کر دیں، ہے نا، ہیلو ہائی کر دیں، وہ بہت معنی خیز بھی نہیں ہے نا، اور اتنا جو ہے اس میں پاکیزگی بھی نہیں، جتنا پاکیزہ اور اس سے اچھا کوئی جو ہے وہ گریٹنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ہوا کہ جب جب داخل ہو تو کیا کرو، اپنے گھر والوں، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے گھر والوں کو سلام کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو بھی عام کرنا ہے، اس چلن کو عام کرنا ہے، اب گھر میں داخل ہو، حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ جب خالی گھر بھی ہو تو بھی سلام کر کے آنا ہے نا، یہ آداب ہے۔ اور اسی طرح سے جو گھر میں لوگ ہیں وہ بھی، اور جو سننے والا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، سورہ نساء میں ایک آیت آتی نا کہ اگر تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس کو ویسے ہی پلٹا دو یا اس سے بہتر، یعنی کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہم بھی کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے بار ایسا ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی آتا ہے بڑے جوش سے سلام کر، باقی لوگ بڑے چپ بیٹھے ہوئے، کوئی بات نہیں، کوئی آیا کسی نے کہہ دیا، نہیں، سلام کا جواب بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، یہ عبداللہ ابن سلام ایک صحابی تھے جو کہ پہلے یہودی عالم تھے مدینہ میں، اور وہ جب اسلام قبول کرتے ہیں اس کے بعد وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، تو کہتے ہیں میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، اور جو سب سے پہلی بات میرے کان نے سنی، اور ان کا یہ حدیث وہی روایت کرتے ہیں، ان کا نام تھا عبداللہ ابن سلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ،
اور کھانا کھلاؤ، وصل الارحام، اور کیا کرو، رحمی رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، رات کو ان اوقات میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنت بالسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، سبحان اللہ۔ تو حالانکہ کتنا چھوٹا سا نا، افشو السلام، سلام کو پھیلانا ہے۔ پھیلانے کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کسی محفل میں جائیں اور ہم جا کر جو ہے کوئی اپنا مل گیا جاننے والا، اس کے پاس گئے، اس کو سلام کر لیا، ادھر ہی کوئی اور ایسا بیٹھا ہوا جس کو ہم نہیں جانتے ہیں، اس کو سلام نہیں کیا، یہ سلام پھیلانا نہیں ہے۔ سلام ہر اس شخص کے ساتھ کیا جائے جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کو نہیں جانتے، اس کے متعلق بھی احادیث آتی ہیں۔ جس کو نہیں جانتے اس کو بھی، آپ سڑک چلتے آپ کو کوئی مل رہا ہے، آپ کا کوئی ہے، اس کو بھی سلام کرنا ہے ہمیں، ہے نا؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے۔ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ گے۔ کیا ہوا؟ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کیا ہوگا؟ ایمان نہیں لاؤ گے۔ اور اس وقت تک مومن نہ ہوگے، یعنی ایمان والے نہ ہوگے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو گے۔ یہ سوچئے ذرا سا، کیا کہا جا رہا ہے کہ ایمان ہی نہیں ہے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرے۔ اب ہم خالی لوگوں سے شکوہ لے لے کے بیٹھے رہیں گے تو کیسے محبت بنے گی بتائیے؟ تو کہہ رہے ہیں اس وقت تک مومن نہیں ہوگے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو گے۔ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ جس سے ہر عمل کرنے سے تم باہم محبت کرنے لگو گے؟ ٹھیک ہے، جس کو کرنے سے کیا ہوگا؟ ایسا عمل جو تمہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے گی۔ اور کیا فرمایا؟ یہ کہ سلام کو خوب پھیلاؤ۔ تو جتنا سلام کرے گا جائے گا، سلام کو پھیلایا جائے گا، اتنی ہی آپس میں محبت بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں پتہ چلا سلام کے متعلق بھی جو ہے باتیں آ گئی ہیں ہمارے پاس، ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ اب اگلی آیت، تو یہ کیا ہوا؟ معاشرے میں محبت اور امن اور اس کو بڑھانے کا طریقہ ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ گھر کی پرائیویسی کی اہمیت، ہے نا، اجازت لینا 3 اوقات میں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ برائی سے بچ سکتے ہیں، ہے نا۔ اور اس طرح بوڑھی عورتوں کو حجاب کا حکم، ان کو رخصت بھی دی گئی ہے، لیکن وہ رخصت بھی کیسی ہے؟ مشروط ہے۔ مشروط یعنی جس کے اوپر شرط لگی ہے کہ وہ متبرجات یعنی اپنی خوبصورتی دکھانے والی نہ ہو۔ کھانا کھانے اور کھلانے کے آداب، علیحدگی یا اجتماعی کھانا، سلام، ہے نا، یہ ساری چیزیں بتائی گئی۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ آیت نمبر 62۔ اب یہاں پر کچھ وہ احکام بتائے جا رہے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد میں جو صحابہ تھے ان کو کچھ نصیحت کی جا رہی ہے، اور ان جنرل بھی مسلمانوں کو کچھ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی اجتماعی کام میں، یعنی کوئی کلیکٹیو کام ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہیں، تو اس میں سے اٹھنا نہیں ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لی جائے۔ بڑے پیارے آداب ہیں۔ تو پہلے اس آیت کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ مومن تو مومن تو اصل میں وہی ہیں، یعنی یہ جو آگے بات آ رہی ہے وہ کون کرے گا؟ جو مومن ہوتا ہے۔ مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے۔ ٹھیک ہے، اللہ اور رسول کو ایسے ماننا ہے، دل سے ماننا ہے۔ تو جب دل سے مانا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اس پر عمل بھی ویسے ہی کرنا چاہتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو دل سے مانے، اور پھر فرمایا اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو مان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں ہے اور کسی کو نکلنا ہو تو کیا ہوا؟ اس کو یوں ہی نہیں اٹھ کے جا سکتا کہ اچھا چلو وہ بولنے دو ان کو، وہ بول رہے ہیں ہم نکل جاتے ہیں پیچھے سے، نہیں، یہ اجازت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اس کی آگے بھی وجہ پتہ چلے گی۔ منافقین جو ہے یہ کام کیا کرتے تھے، وہ تھوڑا سا آ کر بیٹھ جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں، اور کیوں؟ کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں اپنا اسلام کو پروف بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے پیچھے سے نکل لے لیتا ہے۔ اب اس کے بارے میں آگے آئے گی آیت۔ پھر فرمائے گی جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ اور ایسے ہاں اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کیا کرو، اللہ یقینا غفور الرحیم۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں مختلف جو سبق یہاں ملے ہمیں
یہ یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ کسی عربی زبان میں جو امر جامع، امر جامع کا جو مطلب ہے کہ ایسا کوئی کام جو کہ اجتماعی ہو، کلیکٹیو ہو، کئی لوگوں سے متعلق ہو، ہے نا. کوئی کبھی کبھی ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو کامن انٹرسٹ کے ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے، اس میں سب کا پارٹیسپیشن بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی مان لے کہ کوئی ایسی کام ہے جہاں پر کئی لوگوں کا رہنا ضروری ہے، اور ہو سکتا ہے الگ الگ لوگوں کی ریسپانسبلٹیز ہو، اور خاص طور پہ یہ جب دینی کام ہوتا ہے. دیکھیں دنیا کا بھی کوئی کام جو ہے بغیر اجتماعیت کے لیے نہیں کیا نہیں ہوتا. اسی طرح دینی کام بھی جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں، کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، پھر کوئی لوگ اس کے کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسی میٹنگ ہو، مان لی کہ اچھا کوئی مہم کرنی، کوئی پروگرام کرنا ہے، اب اس میں اگر انسان اٹھ کے چلا جائے، نہیں، ہے نا، ایسی نہیں اٹھ کے جانا چاہیے. ایک ریسپانسبل انسان جو ہے وہ کسی پروگرام میں بھی اگر وہ شرکت نہیں کر پا رہا یا آ کر وہ نکلنا پڑ رہا ہے اس کو بیچ میں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اطلاع دیتا ہے نا. وہ اس کی اطلاع دے کر، اجازت لے کر، اس کے بعد ہی. تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر نہ جائیں، ہے نا. اور جو اجازت مانگتے ہیں وہی سچے مومن ہیں. تو سچا مومن جو ہوتا ہے وہ وہ جو ہے کوئی اجتماعی کام میں ایسے ہی اٹھ کے یوں ہی بغیر اجازت کے نہیں چلا جاتا. یہ آداب کے خلاف بات ہے نا. اور ہم لوگ کے آج کل کیا ٹرینڈ ہے کہ چلتا ہے، سب چلتا ہے، کوئی بات نہیں، کیا ہوا، ہم چلے جائیں گے ایک آدمی تو کیا فرق پڑتا ہے، نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ آداب بتائے جانے، کیونکہ دیکھیں ایک سامنے والا بھی جو مان لے کہ کوئی پروگرام ہی ہے، کوئی جگہ آپ اٹینڈ کر رہے ہیں اور آپ کی میٹنگ ہے، آپ پہلے سے نہیں بتائیں گے تو اگر بیچ میں اٹھ کے چلے جائیں گے تو جو بول رہا ہے، جو ذمہ دار ہے، اس کو کیا لگے گا، سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کیا وجہ ہوئی، یہ کیوں چلا گیا، کیا ہوا، ہے نا. دل پھر برے ہوتے ہیں اور پھر بدگمانیاں بڑھتی ہیں. لیکن ایک اچھا معاشرے کے لیے کیا، اچھے معاشرے کے لیے کیا بات ہے کہ یہ معاملات بہت کلیئر رہیں. ٹھیک ہے. آگے ہم دیکھیں کہ بس جب وہ اپنے کسی کام کی اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو. اور ایسے یعنی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا کہ وہ اگر چاہے تو اجازت دے، نہ چاہے تو نہ دے، ہے نا. اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے دعا مغفرت کیا کرو، یقینا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اگلی آیت کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں. 62 ہو گئی ہے اور اب 63. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کا مقام جو تھا، اس کو یہاں پر اس پر جو ہے زور دیا جا رہا ہے. کیا یہاں فرمایا گیا؟ مسلمانوں. ٹھیک ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اپنے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو. کیا مطلب ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا ایسا مت سمجھو جیسے ایک دوسرے کا. قرآن جو عربی میں ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. یہاں دعا کا لفظ آیا ہے. تو اس کے جو ہیں 3 معنی آتے ہیں. ایک معنی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کو عام آدمیوں کے سے بلانے کا نہ سمجھے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بلا کر کوئی بات کہہ رہے ہیں، کوئی حکم دے رہے ہیں، تو اس کو کسی اور ایک عام آدمی جس طرح سے بولتا ہے اور آپ اس کو لائٹ لے سکتے ہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں لیا جا سکتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ پیچھے ہم لوگوں نے کتنی ساری آیات، کتنی حدیثیں پڑھی، اور اس میں یہ پتہ چلا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اور یہ فرمایا اور یہ فرمایا، بہت ساری لمبی لسٹ ہے نا. لیکن کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس کو لائٹلی لے لیں تو اللہ کے رسول کا بلانا جو ہے، ایک کوئی عام آدمی کوئی بات کرتا ہے وہ الگ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات جو ہے اس کا احترام جو ہے وہ الگ ہے نا. اور اسی طرح سے جو ہے دوسرا معنی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو عام آدمیوں کسی دعا نہ سمجھو. پہلا کیا تھا، ان کو ان کا جو بلانا ہے اس کو جو ہے عام لوگوں کو بلانا نہ سمجھو. ان کی جو دعا ہے، اب یہاں دوسرا پوائنٹ کیا ہے، ان کی دعا جو ہے اس کو عام آدمی کی دعا نہ سمجھو. کہ اگر مان لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ناراض ہو جائیں یا کسی کے حق میں کوئی بد دعا کر دیں، تو یہ اس بات سے ڈرو کہ وہ دعا جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز کی دعا کریں اور وہ عام لوگوں کی طرح نہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی روکا گیا. اور تیسرے معنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا یا پکارنا
وہ عام آدمیوں کی پکار کی طرح نہ سمجھو، یعنی جیسے ہم کسی کو پکار لیتے ہیں، ان کو نام سے بلا لیا ہے نا، کوئی کوئی عبداللہ ہے، کوئی جو ہے اسی طرح سے مختلف عورتوں کے نام ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہم یہ نہیں کہہ سکتے سیدھے سیدھے یا محمد، ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری، تو یہ آداب بھی سکھائے جا رہے تھے اس وقت کے لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پکارنا ہے تو کیسے، یا رسول اللہ یا اس طرح کے الفاظ کے ساتھ، ڈائریکٹ نام لے کر نہیں بلایا جا سکتا ہے تو کہا جا رہا ہے مسلمانوں اپنے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھو، اللہ ان لوگوں سے کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں، یہ کیا ہم نے بتایا، منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو وہ کیا کرتے، اپنے کوئی کام ہوا یا کچھ ہوا بس وہیں دھیرے سے نکل لیتے پیچھے سے، کہہ رہے ان کو کیا پتا چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ دیکھیں کتنی سخت بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مجلس میں کوئی امپورٹنٹ چل رہی ہے اور اس میں سے اٹھ جانا، یہ کتنا سزا اس کی بتائی جا رہی ہے۔ اب کہاں یہ بات رہی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریس نافرمانیاں کی جا رہی ہوں، ہے نا، ان کے خلاف، ان کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے اس کی بالکل خلاف ورزی کی جا رہی ہو، ہے نا، تو یہاں پر جو ہے یہ آیت ہوئی۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 64، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ سوچئے کہ پوری سورہ جو کہ شروع سے ابتدا ہوئی تھی، اتنے سارے احکامات تھے، اب اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں الا کہ خبردار رہو، سن رکھو، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دیکھیں ہم اور آپ اپنا اختیار ان چیزوں میں کرتے ہیں، کر سکتے ہیں جو ہمارا ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے گھر میں آپ چاہیں تو پودے رکھیں چاہے نہ رکھیں، آپ شو پیس جو رکھنا چاہیں وہ رکھیں، آپ جس طرح کھانا پکانا چاہیں، لیکن آپ کیا کسی اور کے گھر میں یا کسی اور کی چیز ہوگی اس میں اختیار رکھتے نہیں۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، آسمان اور زمین جو کچھ ہے نا، آسمان اور زمین میں یہ فرمائے کہ الا ان للہ ما فی السماوات و فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں وہ سب اللہ کا ہے، جس کا ہے پھر تو وہ بتائے گا نا کہ کیسے کیا کرنا ہے نا، ہم اختیار نہیں رکھتے کہ اپنی مرضی کی، اپنی من مرضی کی زندگی گزاریں، بلکہ ہم جب اللہ کہتے ہیں کہ کوئی مر جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں ہم، انا للہ، ہے نا، انا للہ، کیا کیا اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں، وہ انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا۔ جب ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کہہ ہی رہا ہے یہاں نا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کا ہے، اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، پھر ہمارے اوپر حکم کس کا چلنا چاہیے، اپنا، یہ جس کی چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ کا۔ تو اب یہ جو پیچھے احکامات اتنے سارے آئے، پردے کے آئے، اور اسی طرح سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں آئی ڈی احکامات، زنا کے تعلق سے تھے، بہت سارے احکامات ہم نے پڑھے، تو ہماری زندگی میں ہم کو یہ جاننا ہوگا کہ ہم اپنے نفس کے غلام نہیں ہو سکتے، ہم اپنے نفس کے غلام نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارا جو جی چاہ رہا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ کیا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے، کیونکہ ہم اسی کے ہیں۔ تو کہا لگے آسمان اور زمین جو کچھ ہے اللہ اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ کیا مطلب، اس کو پتا ہے کہ ہم کیا ہیں، کتنا ہیں، کیا کر رہے ہیں، نیکی کے اعتبار سے کہاں ہیں، برائی میں کہاں ہیں، تھوڑا جائزہ لیں اپنا ہم لوگ، ہے نا، اتنے سارے کام ہم نے پڑھے ہیں، اس میں سے ہم کہاں کس جگہ کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن تم اس کی طرف پلٹو گے تو کیا کرے گا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا،
تو وہ تم کو بتلا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. واللہ بکل شیء علیم. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سبحان اللہ. دیکھے کہ ہم کو پلٹ کر جانا ہے، کہہ رہے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے نا اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تم کو یہ بتا دیا جائے گا کہ تم کیا کچھ کر کے آئے ہو. حالانکہ ہر انسان کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا کچھ کر کے آ رہا ہے. ایک بچہ جب ٹیسٹ دے کر آتا ہے، ایگزام دے کر آتا ہے، ماں پوچھتی کیسا گیا پیپر، تو ابھی تو ریزلٹ نہیں آیا ہوتا، بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میں پاس ہوں گا کہ فیل ہوں گا، کہ مجھے کیا مارکس ملیں گے، ایگزیکٹ بھی کیلکولیٹ کر لیتا کبھی. تو انسان کو بھی اپنے بارے میں اندازہ ہے، اس کو پتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اس دن جو اللہ تعالیٰ کی طرف جب پلٹائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دے گا، اور اتنی ساری گواہیاں ہوں گی، ہے نا. تو دیکھیں کہ ایک ایک پوری زندگی گزارنے میں جو دو اہم چیزیں ہیں جو کہ مرنے کے بعد جو ہم سوچ سکتے ہیں اس کو، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہم کیسے ہیں. ہم اس دنیا سے جب رخصت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سے، کس نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا. ہمارے پاس جو فرشتہ آئیں گے وہ کیسے آئیں گے؟ رحمت والے آئیں گے، عذاب والے آئیں گے، ہے نا. ہمارا معاملہ کیا ہوگا، وہ ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ جو پیچھے جن لوگوں کو ہم چھوڑے جا رہے ہیں، جو لوگ یہاں بسے ہوئے ہیں، وہ ہم کو کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ اچھا بولتے ہیں، یا کوئی ہم برے نام سے کوئی بلا لے گا تو محروم ہے پھر تو ہم تو، ہے نا. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جس روز تم اس کی طرف پلٹو گے وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کر کے آئے ہو. ہمیں اپنی زندگی کے بہت سارے دن یاد ہوتے ہیں. ابھی اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ کون کون سے ڈے یاد ہے، تو ہم سب سے پہلے ہمیں اپنی برتھ ڈیٹ یاد ہوتی ہے نا، برتھ ڈے، ہے نا. اچھا، پھر اس پر شادی کی ہو گئی، پھر اسی طرح سے بچوں کے پیدائش کے دن ہو گئے. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ جو ہے اور کوئی اینیورسریز ہو گئی. یہ سارے دن ہوتی ہے. کوئی ہمارا بڑی کامیابی ہوئی تھی، اس دن یہ ہوا تھا، ہم نے فلانا دن گھر بنایا تھا. بہت سارے دن ہوتے ہیں جو ہم یاد رکھتے ہیں. انہی دنوں میں ایک دن وہ ہوگا جب ہم اس دنیا سے جائیں گے بھی، اس کو کہ ہمارے ڈیتھ ڈے ہوگا، وہ بھی ایک دن ہے. اس دن کو ہم کو یاد کرنا ہوگا کہ اگر ہم نے موت کو یا کثرت سے نہیں یاد کیا تو یہ دنیا جو ہے نا اپنے میں الجھانے والی ہے. اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں موت کی بات مت کریں، اچھا ماحول چل رہا ہے. نہیں، یہ تو اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں. ادھر تک تو جانا ہی جانا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس دن تم کو اس کی طرف پلٹاؤ گے، پلٹے جاؤ گے، تم کو لوٹایا جائے گا، جانا تو ہے اسی کی طرف. اسی لیے کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. لیکن ایک دم ایک لمحہ بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی کل کو جانا ہے، ہم بھی اسی تابوت میں لیٹیں گے، ہمارے ساتھ بھی جو ہے ہمارے اوپر کفن اڑایا جائے گا، ہمارے بھی جو ہے ساری زیورات، ناک کی کیل تک بھی جو وہ نکال دی جائے گی، ہاتھ سیدھا کر کے بس لٹا دیا جائے گا اور قبر میں ڈال کے مٹی ڈھانک کے چھوڑ دیا جائے گا. اور مسئلہ یہ نہیں کہ جا کر ختم ہو جائیں گے، مٹی کے اندر ختم ہی ہو جاتے تو پھر کوئی بات نہیں تھی. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہے گا تمہیں بتا دیا جائے گا وہ تم کیا کر کے آئے ہو. تو اگر تو اچھا ہے نامہ عمل تو بہت خوشی کی بات ہے، ارے واہ کیا رزلٹ مل گیا ہے. ایک اچھے اسٹوڈنٹ کو اپنے رزلٹ کا انتظار ہوتا ہے نا. اور جو فیل جس کو پتا ہوتا ہے کہ میں فیل ہوں گا، وہ کبھی ویٹ کرتا ہے رزلٹ کا. تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اچھا رزلٹ بتا دیا، اچھا نتیجہ بتا دیا، جنت کی کھڑکی کھل گئی، ہے نا. اور وہاں پر ہماری نمازیں اور باقی جو عبادات ہیں وہ سب چیزیں اگر ہماری جنت قبر میں ساتھی بن گئی تب تو بہت اچھا ہے. کہ اللہ نہ کرے اگر ان لوگوں میں شمار ہو جائے جن کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر جو ان کو جنت نہیں کرے. ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں آتا ہے کہ جب اس دنیا سے کوئی رخصت ہوتا ہے اور اس کی روح جب جاتی ہے تو جو عالم ارواح یعنی روحوں کا جو عالم ارواح نے جو یعنی مرنے کے بعد جو روحیں ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں وہ اس کو ملنے آتی ہیں، ٹھیک ہے، رشتے داروں میں سے. اور وہ اس روح سے جو ابھی گئی ہے دنیا سے، اس سے پوچھتی ہیں، کوئی لوگوں کا خیال لیتے ہیں، مطلب پوچھتی ہیں، خیریت لیتی ہیں. اور
پھر کبھی ایک فلاں شخص کے بارے میں جب پوچھتی ہیں کوئی کسی کے بارے میں، تو جو جو روح ابھی انتقال کر کے جاتی ہے وہ کہتے ہیں اچھا وہ یہاں نہیں آیا، تو اس وقت سب سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب جو ہے وہ کسی اور مقام پر ہے. یعنی اب یہ سوچیں کہ اللہ نہ کرے، مطلب آ، ہمیں تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس دنیا سے جب لوگ رخصت ہو کر جائیں اور ہم بھی جائیں اور بعد میں ہم کہیں دوسرے کیٹیگری میں نہ ہو، اللہ نہ کرے، ہے نا. تو اس کے لیے کوشش یہ کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اس کی مان کر، اس کی اطاعت کر کے، اس کو خوش کر کے. کیونکہ دنیا میں اگر جی بھی لیے کتنا جیئیں گے، سب کچھ بنا لیے تب بھی سب کچھ کر لیا، اپنی خواہش پوری کر لی، چاہے وہ کہتے ہیں نا ہر طرح کی شادی بیاہ سے لے کر اپنے آپ کو تیار کرنے سے لے کر اپنے فیشن کرنے جو کرنا ہے، سب کچھ کتنا کوئی لمیٹڈ ہی دن ہے. یہ تھوڑا سا دن دیا گیا جس میں کہ ہم آ کر اپنا کام کر لیں اور پھر چلے جانا ہے، اور پھر جب چلے جائیں گے تو جو کچھ ہم نے کیا ہے نا یہاں پر وہی ہمارا جو ہے وہ ریزلٹ اور ہمارا پیپر بننے والا ہے. تو آپ سوچیں کہ وہ پوری جنت اور آخرت، اس کا دار و مدار یہ چند دن ہے جو ہمارے پاس یہاں پر ہے، لمیٹڈ پونجی. پتہ نہیں کتنے گھنٹے ہیں، کتنا منٹ ہے، کتنے دن ہیں، کتنے سیکنڈ ہیں. کسی کے پاس ہے کوئی سرٹیفکیٹ؟ پیدائش کی تو ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہوتی ہے، لیکن ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایسی نہیں ہے کہ ہماری جو ہے 2024 کے آخر تک ہم کو مل جائے گا 2024، یا ہم آگے 5 سال رہ لیں گے، 10 سال رہ لیں گے، 2 دن 1 دن کچھ نہیں پتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے ایک بار پوچھتے ہیں کہ اے علی تم موت کو کتنا دور دیکھتے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک جوتا پہنا ہوتا ہے، مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسرا بھی پہن پاؤں گا کہ نہیں. کتنا قریب ہے، مطلب ایک جوتا سے دوسرے جوتے میں کتنا فرق ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے علی میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میں نے اگر پلک جھپکائی تو میں اس کو اٹھا بھی سکوں گا کہ نہیں. کہ جو ہماری ایک ایک سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، بڑا ہم کو لگتا ہے نا کہ نیچرل، کبھی شکر بھی کرنے کو ہم کو یاد نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کو پتا ہے. اس سورہ میں بھی ہم دیکھیں گے جو جو احکامات آئے ہیں اس پر ہمارے عمل کرنا کتنا آسان ہے، کتنا مشکل ہے، سارا اللہ رب العزت جانتا ہے نا. اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو دنیا تو اگر ہم نے اس کو خوش بھی کر دیا کتنے دن کے لیے، پھر تو سب چھوڑ دیں گے. یہ دنیا جو ہے نا وہ ہم کو کہاں تک ہمارا ساتھ دے گی؟ بس قبر تک جائیں گے. بہت زیادہ کر لیا تو جا کر وہاں دفن کر کے، بہت کچھ ہوا تو کھڑے ہو کر تھوڑی دیر دعا کر لیں گے، پھر وہ چھوڑ کے آپ کو پھر ہم ہوں گے اور ہمارا جو ہے عمل اور اللہ تعالیٰ ہوں گے بس. تو ہم ایسے لوگوں کو جو ہمارے ساتھ قبر میں آ کے لیٹیں گے. کہتے ہیں نا ماں سے کتنی محبت ہوتی ہے نا سب کو، یا شوہر بیوی کا تعلق ہوتا ہے، بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن سب محبت کے باوجود کوئی ہوتی ہے ماں ایسی کہ جو بچے کے ساتھ بولے کہ میرا بچہ اکیلے کیسے سوئے گا، وہ تو گھر میں سو ہی نہیں پاتا تھا، وہ اس کو یہ پسند تھا، اس کو وہ پسند تھا، اس کی ساری خواہشات پوری کرتے کرتے چلو میں بھی اس کا قبر میں لیٹ جاؤں. ہوتا نہیں نا. تو وہ ماں کی ممتا ہونے کے باوجود وہ ایسا نہیں کرتی، ایک لمٹ ہی تک اس کا ساتھ دے سکتی ہے. تو وہ اولاد کے لیے جس کو کہ ہم یہ اس حد تک ایک لمیٹڈ انداز تک ہمارا تعلق رہ سکتا ہے. اور اسی طرح سے کسی کے رشتے دار ایسے ہیں، کوئی شوہر ہے، کوئی بیوی ہے، کسی کا اماں ابا ہے نا، سوسائٹی ہے، دادا دادی نانا نانی، ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں. حالانکہ آخر میں کیا ہوگا؟ بس ہم ہوں گے اور ہمارا رب ہوگا، نہ میری ماں، نہ میرا باپ، نہ کوئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ قرآن میں کہ یوم یوم یفر المرء من اخی، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی ہی وہ ابھی، اور اپنے باپ سے بھی، اپنے ماں سے بھی بھاگے گا، فیس ہی نہیں کرنا چاہے گا. آج تو دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی تکلیف ہوئی تو پہلے ماں کا نام آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے بعد. وہ بھی نہیں فیس کریں گے ایک دوسرے کو، سوچئے. تو یہ سورہ کا اختتام اللہ تعالیٰ یہی کر رہے ہیں کہ خبردار رہو، آسمان اور زمین جو کچھ ہے اللہ کا ہے. تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے. ہم کیا ہیں، کتنا ہے، کیسے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. ہماری کیا سچویشن ہے اس کو پتا ہے. ہم کتنا عمل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو پتا ہے نا. ہم کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، کیا گناہ کر رہے ہیں وہ بھی اس کو پتا ہے. جس روز تم اس کی طرف پلٹو گے وہ تمہیں بتا دے گا
کہ تم کیا کچھ کر کے آئے ہو، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے نا. اب سورہ کی جو ابتدا تھی اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سورۃ انزلنا، ہم نے اس کو نازل کیا، اس کو فرض کیا، اور اللہ تعالیٰ اینڈنگ میں بھی جو ہے اپنی قدرت اور اس سے ملاقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں ڈرا رہے ہیں. چلے الحمد للہ، الحمد للہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کے عزت اور جلال سے نیک کام تکمیل کو پہنچتے ہیں. ورنہ ہم اور آپ میں سے کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا تھا. اور خصوصی طور پہ یہ رات کا وقت، رات کو بیٹھنا سننا، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ لوگوں کے دل میں جو اس قرآن کی محبت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے مزید بڑھاتا چلا جائے آگے، اور ہمارا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ قرآن بن جائے، ہمارے سارے غم اس کے ذریعے سے دور ہو جائے، ہمارا دل لگے تو قرآن میں لگے، ہے نا. ہماری جو ہے دل کی جو دوسری خواہشات ہیں اور تمنائیں ہیں اور جو آرزویں ہیں، ہے نا، وہ ساری چیز جو ہے وہ ہٹ جائے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں، کہ اپنے عمل کو درست کر لیں، اور اسی طرح سے جو ہے اپنی سوچ کو، اپنے عمل کو، ہر چیز کو تبدیل کرنا ہو، دل کو. اور اس پوری سورہ میں ہم نے دیکھا کہ دلوں کی بیماریوں سے بھی بچنے کے لیے سارے تدابیر بتائے گئے تاکہ دل میں ہی کوئی پرابلم نہ آئے. تو دل کو بھی ہم دیکھنا ہے، اس کو بھی صاف رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے چلے جانا ہے. اب کچھ چند چیزیں تھیں، چلیں اس کو پہلے ہم لوگ دیکھ لیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام، آپ کے بلانے کے بارے میں، ہے نا. اچھا، ایک اور چیز یہاں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کب ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانیں گے کہ وہ تھے کون، انہوں نے کیا قربانیاں کی، ہم تک دین پہنچانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ زخم کھائے، ہے نا. تو اس کو بھی ہمیں عام کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کل جو آپ لوگوں کے سامنے سورہ نور کی آیت نور جو آئی تھی، تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے یہ سورہ میں جو چند چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں، اس میں ایک تو بات یہ پتہ چلی، کل جو مثالیں آئی تھی اس میں ایک سراب کی مثال تھی نا. سراب جو بتایا تھا بہت اچھا سمجھایا گیا تھا کہ ریگستان میں پانی دکھ رہا ہوتا ہے. تو حقیقت میں ہماری تمنائیں، ہماری آرزویں، ہماری خواہشات ایک سراب کی طرح ہے کہ نہیں. ایک کمرے میں رہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، خواہش کیا ہوتی ہے، 2 کمرے کا گھر ہو جاتا ہے. 2 کمرے کا ہوگا تو نہیں 4 کمرے کا ہو جاتا ہے. 4 کمرے کا نہیں ڈپلیکس ہوتا، اوپر نیچے کا ہو جاتا. اچھا وہ بھی ہے تو پھر لگتا ہے کہ نہیں ایک بڑی اچھی سوسائٹی، بڑے اچھے ایریا میں، پوش ایریا میں کہیں ہو جاتا. پھر ایک ہے تو ہوتا نہیں 2 3 اور ہو جاتے، کوئی ایک ویکیشن پوائنٹ پہ ہوتا، کوئی کہیں ہوتا. انسان کے دل کی آرزویں، تمنائیں جو ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ سراب، ادھر پہنچ گئے پھر آگے دکھ رہا ہے، اس کے آگے پہنچ گئے اس کے آگے دکھ رہا ہے پانی، ہے نا. اور اسی طرح سے جو سمندر کے اندر ہاتھ ڈالنے والی جو مثال تھی کہ آپ اندھیرے پہ اندھیرے، اندھیرے پہ اندھیرے، یہ سورہ نور ہے نا، نور روشنی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب، اللہ تعالیٰ کو قرآن جو ہے روشنی ہے جس کے ذریعے ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنا راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں اور جنت تک کا راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن جب اس پر عمل نہیں کرتے تو کیا اللہ تعالیٰ اندھیروں کے اندھیروں میں ڈال دیتا ہے. آج آپ دیکھیں پوری سوسائٹی، معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو ہر گھر میں پرابلمز ہیں، وہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اس میں سے نکلنے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو ہم نے طاقوں پہ رکھ دیا، اس کو صرف عزت کے مقام پہ رکھ دیا، اس کو چوم لیا، اس کے کچھ چیزیں پڑھ لی، لیکن عمل کے لیے نہیں لے رہے ہیں، اس سے وہ روشنی نہیں لے رہے ہیں. پھر وہ جو مثال تھی یہ چراغ اور طاق کی، ہے نا. تو بہت اچھے سے کل جو سمجھائے گا تو اسی کو ہم لوگ ریوائز کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ جو طاق ہے، جس میں کہ چراغ پہلے زمانے میں ہوتے تھے نا کہ گھروں میں طاق بنے ہوتے تھے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ روشنی کو بہت بڑھانے کے لیے. تو وہ طاق جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جیسے کہ سینہ ہے، ایک مومن کے جو سینہ ہے وہ طاق ہے، وہ کیوٹی ہے جس کے اندر جو ہے دل ہوتا ہے نا. اور ہم دیکھیں گے یہ جو 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 کانچ ہے، جو زجاج کی جو بات آئی تھی، تو گویا کہ وہ مومن کا دل ہے، ٹھیک ہے. اور دل، اور وہ کانچ کی صفت کیا بتائی گئی تھی، وہ کیسا کانچ ہے، بالکل چمکتا ہوا ستارے کی طرح، کأنہا کوکب دری، جگمگاتا ہوا ستارہ ایک دم شائن والا. یعنی وہ کانچ اتنا خوبصورت ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کانچ گندا ہو تو اس کی روشنی دکھے گی، اتنی اچھی نہیں دکھے گی نا.
اس کا مطلب کہ ہمیں اپنے دل کو، ایک مومن کے دل کو بڑا صاف ستھرا ہونا ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس میں جو روشنی جو جل رہی ہے نا، وہ روشنی کیا ہے؟ وہ ایک مومن کے دل کا نور ہے. اس کو جو اللہ تعالیٰ، دیکھیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بھلائی اور نیکی اس کے اندر رکھی ہے. وہ خود ہمارے اندر ہوتی ہے اور ہم اس کو، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ڈالتا ہے اور اس پر جو عمل کرتا ہے وہ. لیکن پھر بتایا کہ وہ روشنی کہاں سے بھڑک رہی، کیسے بھڑک رہی، اس کا سورس کیا ہے؟ وہ بتایا گیا. وہ زیتون کا تیل نا. وہ زیتون کا تیل کیا ہے؟ اس کی مثال کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت اور جو قرآن اور جو نور ہدایت جو دیتا ہے ہم کو، اس کے ذریعے وہ لائٹ جو ہے دل کے اندر، جو ایک مومن کے دل میں جو روشنی ہوتی ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے. ایک آدمی ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ اچھائی کیا برائی کیا ہے، اس پہ عمل کرنا چاہ رہا ہے. وہ نور اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، سب کے اندر ڈالا ہے. لیکن جب وہ نور قرآن کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت جو آئی ہے اس کا ایندھن جب استعمال ہوتا ہے، اس کا فیول ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بالکل بھڑک اٹھتا ہے. کیونکہ وہ کانچ بھی صاف ہے، وہ روشنی بھی تیز ہے، اور پھر یہ روشنی کہیں رکتی ہے؟ آپ دور سے کسی گھر میں دیکھیں جس کے اندر بڑی اچھی لائٹ جل رہی ہوگی، دروازے میں آپ جائیں نہ جائیں، آپ کو کھڑکی سے اندازہ ہو جائے گا اس کے اندر روشنی ہے، اس گھر میں لائٹ جل رہی ہے. اسی طرح سے مومن کے دل کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور روشنی اور نور ہوتا ہے تو وہیں تک نہیں رکتا. وہ ضرور اپنے ارد گرد کے ماحول کو جو ہے وہ روشن کر دیتا ہے. تو ہم کبھی سوچتے ہیں ہم اپنے دل کو صاف کر کے اچھے بن کے کیا فائدہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہم اچھے بنیں گے، اس کی روشنی پھیلے گی ضرور. آج معاشرے میں جو برائی ہے اس کا جو سٹارٹ ہے، ابتدا ہے، وہ کہاں سے کرنا؟ آج ہم جب سورہ نور میں اتنی ساری باتیں ہم نے پڑھی تو کیا ذہن میں آتا ہے کہ لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے، معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے؟ نہیں، اس کی ابتدا اپنے اندر سے کرنی ہے. ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں؟ کیا جو کچھ اس سورے میں آیا ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ تو یہ تو ہم کو بھی اپنا جائزہ لینا ہوگا، احتساب کرنا ہوگا، اپنی سوچوں کو، فکروں کو، محبت کو، اپنی خواہشات کو جانچنا ہوگا، اور اس کے بعد اس کے حساب سے جو ہے عمل کرنا ہوگا، ہے نا، جائزہ لینا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ چلیں، آپ لوگوں کے سامنے کچھ چند سوالات ہیں، ہم لوگ اپنا، ہم سب بہنیں اس کا جائزہ لیں، ہے نا. کیا کیا ہے؟ چلیں آپ لوگ پڑھ کے سناتے ہیں. یہ سیلف اسسمنٹ، اور بہت سارے ایسے سوال ہیں جو سورہ نور میں ہم اپنے لیے بنا سکتے ہیں. یہ چند چیزیں ہیں. نمبر 1، میں اپنی نظریں بچا کر رکھتی ہوں. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. جو آیت آئی نا کہ اور مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، بچا کر رکھیں، عورتوں سے بھی کہو. تو کیا ہم اپنی نگاہیں بچا کر رکھ رہے ہیں؟ کیا اپنی نگاہوں کو ویسے ہی استعمال کریں جیسا اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے، یا کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے؟ تو آگے آپشن ہے. یہ دیکھیے، یہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کو کہیں بھیجنا نہیں ہے، نہ ہم کو سینڈ کرنا ہے. لیکن آپ لوگ اس کو ضرور چاہیں تو اسکرین شاٹ لیجیے اور ضرور اس کو پیپر پہ لکھیے. کیونکہ جب لکھیں گے نہیں جب تک نا، تب تک ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ ہم ہیں کیا. تو ہاں، ہو سکتا ہے کہ میں اپنی نظروں کو بچا کر رکھتی ہوں، الحمدللہ. ہاں، نہیں، کسی حد تک، بہت حد تک. نہیں تھوڑا کر رہے ہیں یا بہت کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کیا میں اپنا بناؤ سنگار دکھاتی ہوں؟ بناؤ سنگار کرنے سے روکا گیا عورتوں کو؟ نہیں، عورتیں کر سکتی ہیں، بالکل کر سکتی ہیں. لیکن کچھ جگہیں، رشتے ہیں جہاں پر ہم اس کو ظاہر کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، ہے نا. تو اس لیے دیکھ لیں کیا کہ میں اپنا بناؤ سنگار جو ہے وہ یعنی غیر محرم کو، دوسروں کو دکھاتی ہوں، اس کا مراد یہ ہے. میں سینہ ڈھانپتی ہوں، ہے نا، دوپٹے سے، یہ گلے میں ہے. اور اسی طرح سے ہم جب عبایا لیتے ہیں، برقع لیتے ہیں، اس کے اوپر بھی جو دوپٹہ لے رہے ہیں وہ ہمارے سینے کو کور کر رہا ہے نا. اسی میں اپنے بچیوں کو دیکھ لیجئے، کیا میری بچیاں جو ہیں وہ اپنے سینوں کو ڈھانپ رہی ہیں؟ باپ کے سامنے بھی دیکھیں، باپ بھائی، بلکہ آج جو معاشرہ ہے، جو برائی، اس میں تو ہمیں دھیان دینا ہے کہ باپ بھائی سے بھی جو وہ ان چیزوں کو بچا کے رکھنا ہے. اس کے بعد ہے، میں اپنی چال اور خوشبو میں حیا کا خیال رکھتی ہوں. یعنی چال میں بھی مسئلہ ہے کیا؟ چلنا کہ کیسے بھی چلنی. ایک ایک مومن عورت جو ہے وہ اگر باہر نکلتی، وہ چلتی بھی، تو اس کے چال میں حیا ہونی چاہیے. وہ ایک دم بے دھڑک اور جیسا کہتے ہیں جس طرح سے بھی چاہے اور مردوں کی بھیڑ میں سے گھس جائے، یہ معاملہ نہیں ہوتا. اس کی چال میں وہ جو ہے، اس کے ایسنس میں جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا. پھر ہے، میں دوسروں کے گھر اجازت لے کر سلام کر کے داخل ہوتی ہوں. ایسا ہے، یہ خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں کہتے ہیں نا پڑوس پڑوس میں آپ کے گھر ہوں، اور اسی طرح سے جو ہے آپ
رشتے دار ہیں، اور یا وہ کمرے کی بھی بات لے لیجیے آپ اس کو، تو بغیر اجازت دیے، بغیر کچھ بولے، مطلب کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ بغیر بتائے دروازہ کھلا ہے، گھس گئے، آ کے پیچھے کھڑے، ہے نا؟ یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہے، سلام کر کے داخل ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی دیکھیے گا۔ آپ جائیں کسی گھر میں، مطلب عام طور پہ اب جیسے ہم جہاں رہ رہے ہیں تو ایسے ہے کہ سب کے گھر رہتے ہیں کھلے ہیں، گئے، اب انسان یوں ہی گھس جائے، نہیں، آپ باہر ہی سے آواز دیں کہ السلام علیکم، السلام علیکم بولتے رہیں، یا کچھ بیل بجانا یا کوئی طریقہ جس سے کہ گھر والوں کو پتہ چل جائے۔ پھر فرمایا کہ مجھے اگر کہا جائے ہم فارغ نہیں ہیں تو میں مائنڈ کرتی ہوں۔ اب آپ گئے کسی گھر پہ اور کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا کہ ہم مائنڈ کر رہے ہیں، ہاں نہیں، کسی حد تک، بہت حد تک۔ مجھے قرآن کی طرف آنے سے دنیا کی مصروفیت روکتی ہے، یہ بھی دیکھیے۔ پھر ہے، میں اجتماعی کاموں کے موقع پر آگے بڑھنے کے بجائے خاموشی سے چلی جاتی ہوں۔ کبھی کبھی کلیکٹیو کام میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کی کچھ ریسپانسبلٹیز ہو سکتی ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو اگر جماعتی زندگی میں رہتے ہیں کچھ کام، تو کیا ہم اپنا دامن بچا کے کہ چھوڑو کون ریسپانسبلٹی لے کام کرے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے دین کو جو ہے نا، لوگ چاہیے، افراد چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہ یعنی کہتے ہیں جماعتیں جو ہوتی ہیں بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں، لیکن افراد نہیں ہیں، لوگ ہی نہیں ہیں، پھر کیسے ہوگا کام؟ تو ہم وہ والنٹیئرز، ہم وہ لوگ ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں۔ صحابہ کرام کیسے تھے؟ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں کہ وہ پورا کا پورا اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ کے، کچن چھوڑ کے، سب کچھ نہیں، وہ کرنا ہے، لیکن کیا صرف وہی کرنا ہے کہ ہم صبح اٹھیں، کھانا پکائیں، بچوں کو پرورش کریں، پالے پوسے، اور پھر اس کے بعد سو جائیں؟ یہ تو ایک جانور ہوتا ہے نا، اس کو بھی گائے بکری بھیڑ کو دیکھیں گے نا، وہ لوگ بھی جو ہے نا اپنے بچوں کا بھی خیال کرتے ہیں، ان کو دودھ بھی پلاتے ہیں، ہے نا، ان کو دشمنوں سے بھی بچاتے ہیں، تو یہ جانور بھی کر رہا ہے۔ اگر بڑا اچھا گھر بنا لینا، کما کر سب کچھ کرتے کرتے بڑا اچھا گھر بنانا ہوتا تو دیکھیں ایسے ایسے جانور ہے کہ کیا شاندار گھر بناتے ہیں، ہم کیا بنائیں گے ان کی طرح؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا کچھ مقصد رکھا ہے، اپنے آپ کو ایسے ہی آنکھ بند کر کے بس صبح ہو رہی شام ہو رہی زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے؟ کل بھی بولا گیا تھا نا یہ، کہ کیا ایسے ہی کرنا ہے ہمیں، یا کوئی زندگی کا مقصد لے کر چلنا ہے، کوئی لائف کا ایک مشن لے کر چلنا ہے؟ تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر وقف کرنا۔ یہ جو آگے لاسٹ میں جو بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی امپورٹنٹ میٹر، مطلب مومنین جو ہیں وہ امپورٹنٹ میٹرز جو کامن انٹرسٹ کے ہوتے ہیں اس میں وہ سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کے باہر پڑوسی کا بچہ اگر جو ہے وہ نشے کا عادی ہے تو مجھے فکر ہونی چاہیے کہ وہ کیوں ایسا ہے۔ یہ جو پوری مہم ہے کہ موریلٹی اس فریڈم کی جو چل رہی ہے، کہ ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ایسا ہے ماحول، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں اگر وہ چاہ رہے ہیں، مان لو کوئی بچہ ہے وہ نشے میں سے نکلنا چاہ رہا ہے، اس کو راستے ڈھونڈنا ہوگا، ڈھونڈے تلاشے، خالی اپنے حد تک وہی 3 ٹائم کھانا پکانا اور سو جانا یہی نہیں ہے ہمارا مقصد۔ انہی 24 گھنٹوں میں لوگ بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچئے کہ جب ان پر نبوت آتی ہے کتنے سال کے تھے؟ 40 سال کے، اور جب وفات ہوتی ہے تو پھر 62 ایئرس کے قریب۔ کتنا عرصہ تھا؟ 22 سال۔ 22 سال کوئی بہت بڑا عرصہ ہے۔ ہم اور آپ جتنے بیٹھے ہیں اس سے کہیں زیادہ جی چکے ہوں گے، کیا کر لیا، ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی زندگی کو ایک بامقصد طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، کچھ کچھ تیرے لیے ایسے کام کر کے جانا چاہتے ہیں جو کہ بعد میں بھی جاری ہو، صدقہ جاریہ کے طور پہ بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ ہم پیش کر سکیں تیرے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے دین کو پھیلانے میں، کیونکہ یہ بہت مشکل وقت ہے، یہ جو آج کا دنیا ہے بہت مشکل، اور کہتے ہیں نا کہ بالکل قرب قیامت کے وقت ہے یہ۔ تو اب تو اگر ہم نیند سوتے رہے تو ہم تو خسارہ ہے۔ جتنے شیطان اور دشمن طاقتیں بے حیائی پھیلانے میں زور لگا رہی ہیں، اتنی ہم کو بھی اپنے ایمان کو بچانے اور ان چیزوں کو عام کرنے کے ہمیں بھی زور لگانا ہوگا، ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہم دیکھیں کہ یہاں جو آخری بھی جو پوائنٹ تھا اس پہ ہمیں بھی خیال کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس کورس سے جو فائدہ ہونا ہے، وہ معاشرے پہ جو اس کا اثر ہونے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اس کی وجہ سے
بہترین تبدیلی لائے، ایک لسٹ بنائیے کہ کیا کیا برائیاں تھیں جو میرے اندر ہیں، جو اس میں مینشن ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور کر دے۔ اور ایک بڑی پیاری دعا ہے، انشاءاللہ اسی پر ہم لوگ اپنی بات کو ختم کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ کا وہ نور جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی روشنی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے۔ اور آیت نور کے بارے میں آیت نمبر 35 جو ہے نا، آپ یہ بتائیں کہ وہ اتنی آسان نہیں جتنا ہم اس کو شارٹ میں ہم لوگ بتا کر سمجھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے بارے میں کتابوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس کے آیت نور کے بارے میں اتنے مختلف پرسپیکٹیوز ہیں، اس کے نظریے ہیں اس کو سمجھنے کے۔ لیکن جو بات سمجھنے کی، جس طرح سے اللہ رب العزت کی ذات کو ہم پورا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو پورا سمجھ نہیں سکتے نا، ہم بس اس کی کچھ نشانیاں دیکھتے ہیں، ہم اس کی تخلیق کو دیکھتے ہیں اور اس کو ہم پانے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح سے اللہ کے نور کیا ہے، وہ بھی ہم اتنا کمپلیکس ہے کہ اس کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ لیکن وہی نور جو ہے جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، اور دلوں کے اندر جب روشنی آ جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے نا، پھر کوئی اندھیرا اندھیرا نہیں رہتا، پھر کوئی کچھ بھی کہتا رہے، لیکن دل اتنا پختہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے پتا چل گیا کہ اگر مجھے پردہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور پسند کرے، تو دل میں گھس گئی وہ بات نور کی شکل میں، تو دنیا کی کوئی قوت جو ہے وہ کسی کے سر پہ سے دوپٹہ نہیں اتار سکتی۔ وہ اپنے ایجوکیشن کو چھوڑنا پڑ جائے گا، چھوڑ دے گا انسان، ہے نا، رشتوں کو ختم کرنا پڑ جائے، کر دے گا، لیکن وہ اس کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ چیز لازم کر دی اللہ تعالیٰ نے تو یہ لازم ہے۔ تب نہ صحابہ کرام جو ہے وہ جان تک وہ دے دیتے تھے، لیکن اسلام کے جو فرمان ہے اس کے نیچے جھکتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑتے نہیں تھے۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے، اور اس کو دعا کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا جو ہے مختلف شکلوں میں ہے، کوئی کہیں بہت لمبی بھی ہے، یہ ایک تھوڑی سی میڈیم سائز کی جو تھی وہ آپ کے سامنے ہم رکھے ہیں، دیکھیں اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور آپ لوگ بھی ریپیٹ کریے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہ یہاں ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل، اللہ تعالیٰ تو بنا دے، فی قلبی نورا، میرے دل میں نور، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نور ڈال دے، وفی لسانی نورا، اللہ تعالیٰ میری زبان میں نور ڈال دے، وفی سمعی نورا، اللہ تعالیٰ میرے کان میں جو ہے وہ نور ڈال دے، وفی بصری نورا، اللہ تعالیٰ میری آنکھوں میں نور ڈال دے، ومن فوقی نورا، اللہ تعالیٰ میرے اوپر سے نور دے دے، ومن تحتی نورا، اللہ تعالیٰ میرے نیچے سے روشنی دے دے، نور دے دے اپنا، وعن یمینی نورا، اللہ تعالیٰ دائیں سے، وعن شمالی نورا، اور بائیں طرف سے، ومن امامی نورا، اللہ تعالیٰ میرے آگے سے، ومن خلفی نورا، اور میرے پیچھے سے، وَأَعْظِمْ لِي نورا، اور میرے لیے نور کو بہت وسیع کر دے، بہت زیادہ کر دے۔ سبحان اللہ، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور ہم لوگوں کو مانگنی چاہیے، اور بھی اسی طرح سے کہ جہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گوشت میں، میرے نسوں میں، میرے بال میں، ہر جگہ نور، اگر سب جگہ لائٹ ہوگی تو سوچیں کوئی بھٹکنے کی بات ہے نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نور عطا کرے۔ یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں سے جس کی بھی جو جائز خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو تو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے لیے ہم سب لوگوں کو صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ تعالیٰ آج کے ماحول میں ہماری اولاد کی تربیت کرنا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان کو ایسا بنا سکیں جن کو کہ تو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے بعد اس دین کو لے کر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت لے لے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت لے لے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم اپنی زندگی کو تیرے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے لیے آسانیاں کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم اپنے دنیاوی کام کے ساتھ ساتھ ہماری جو فکر ہو وہ تیرے دین کو غالب کرنا اور تجھے راضی کرنا ہو۔ یا اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ جو مال اور رزق کے تعلق سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رزق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کی بھی جو بھی جائز خواہشات، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے۔ آخر میں ہم ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا، اس میں جو لوگ بھی شریک رہے ہیں کسی بھی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ان کی بہترین جزائے خیر دے۔ مائک کو ہم انمیوٹ کرنے کا آپ کو آپشن دے رہے ہیں۔
اگر کسی کو کچھ بولنا ہے، ایک سیکنڈ. جی فرحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرحین. جی آپ بھی میرے نا دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے تو میں 2 دن سے کلاس نہیں لے پا رہی تھی، تو یوٹیوب پر میں نے سنا تھا نکاح جی کے تعلق سے کہ جی نکاح جو ہے سنت طریقے پہ ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ سب چیزیں بتائی ہوئی ہیں کس طریقے سے کیا مرحلے ہوتے ہیں. جی. تو ایک لڑکی ہے جو دل سے چاہتی ہے کہ اس کا نکاح جو ہے سنت طریقے پہ ہو، لیکن گھر والے نہیں مانتے ہیں، اور وہ ہزار اچھا کوششیں کرنے کے فرحین، بعد. ایک سیکنڈ نا، ایک سیکنڈ دیجیے. یہ اس سے پہلے کہ باقی لوگ لیو کر دیں، آپ لوگوں کو بس یہ بتا دیتے ہیں کہ انشاءاللہ گروپ پر جو ہے کوشچن آنسر انشاءاللہ کل یا پرسوں تک آپ لوگوں کو پوسٹ کر دیے جائیں گے. اس کو بھی آپ لوگ ایک پی ڈی ایف ہے جس میں کوشچنس دیے ہوئے، ایک پی ڈی ایف جس میں آنسر دیا ہوا ہے، تو اس کو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. اس میں پھر آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ رہا تو گروپ پہ بھی آپ لوگ اس کو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور کوئز کے تعلق سے دیکھیں، جن لوگوں نے کورس اٹینڈ کیا ہے وہ بھی کوئز میں شرکت کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے اٹینڈ نہیں کیا یوٹیوب سے دیکھ کر اور وہ لیکچرز کو سن کر اور پی ڈی ایف بھی وہ کر کے وہ بھی سن سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہمارا کوئز 2 اکتوبر کو ہے، اس سے پہلے بھی اگر کچھ لوگ ہیں جو join کرنا چاہ رہے ہیں اس کوئز کو، تو آپ گروپ میں ان کا ایڈ کروا سکتے ہیں تاکہ کوئی میسج ان کا مس نہ ہو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئز جو ہے خصوصی طور پہ اتراکھنڈ کی بہنوں کے لیے ہے. اوکے، یہ وجہ آپ کو بتائی تھی کیونکہ اس طرح کے کوئز سب جگہ ہو رہے ہیں. لیکن جو لوگ اتراکھنڈ کے نہیں بھی اور وہ اٹینڈ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ 2 اکتوبر کو جب کوئز ہو جائے گا اور ان کے مارکس ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آپ کے سیلف اسسمنٹ کے لیے اس کوئز کو مے بی اگلی ڈیٹ میں ہم لوگ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں میں سے خواہش مند ہے. یا پھر یوٹیوب کا جو لاسٹ جیسے آج کا جو لیکچر ہے اس کے نیچے بھی ہم لوگ کوئز کا لنک ڈال دیں گے، تو آپ لوگ بھی اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. مطلب کہنے کی بات یہ کہ اٹینڈ کر بھی لیا آپ نے تو وہ آپ کا جو مارکنگ ہوگی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی، اس میں آپ لوگوں کو شامل نہیں کیا جائے گا. باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. امید ہے کلیئر ہو گیا. جی فرین، سوری آپ کی بات کو ہم نے کاٹا. باقی لوگ جو لیو کرنا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، اور کلاس ختم ہو چکی ہے، لیکن کوشچن آنسر کے لیے کوئی رکنا چاہے تو رک جائے. جی جی آپ ہی تو ہم یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ گھر والے نہیں مانتے ہزار کوششیں کرنے کے بعد، بتانے کے بعد، تو جی. کیا اس کا گناہ ہمیں بھی ہوگا پھر؟ کس کی شادی کے تعلق سے؟ مطلب جیسے کوئی لڑکی ہے اور وہ سنت طریقے پہ نکاح کروانا چاہتی ہے، لیکن گھر والے راضی نہیں ہیں اس اپنا بات پر. اپنا اپنا نکاح. جی جی جی. ہاں اپنا نکاح. ہاں اس میں دیکھیں حکمت کے ساتھ، بہت پیار محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان کو سمجھانا ہوگا. ٹھیک ہے. جی آئیڈیل دیکھیں، کیونکہ معاشرہ ایسا ہے نا کہ اب یہ چیزیں ہمارے سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مطلب بہت ہی ایک کیسے سے بولتے ہیں، بہت انوکھی سی بات ہوگی اگر یہ بات رکھی جائے. یہ تو وہ سمجھتا ہے جو کہ دین اور اس کو سمجھ رہا ہے، اس کو سمجھ میں آ رہی بات، لیکن ساری دنیا معاشرہ بالکل ہی غلط ڈائریکشن کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں اس طرح سے تیار ہے. تو ہو سکتا ہے کہ فرسٹ اسٹیپ میں تھوڑا موڑا چینجز آئیں گے. سیکنڈ اسٹیپ میں مثال کے طور پہ کسی کے بچے ہیں، انہوں نے پہلے بچے کی شادی میں تھوڑی سی کوشش کی کہ چلے ہم اس میں سادگی لانے کی کوشش کریں، اور اسی وقت بڑا ہنگامہ ہوگا پوری سوسائٹی میں، ہوگا پورے خاندان میں، اچھا ایسا ایسا. پھر ہو سکتا ہے اگلے والے میں اس کو اتنا اسٹرگل نہیں کرنا پڑے. تو ایک بچی بھی اگر ایسا چاہ رہی ہے، لڑکے بھی جو یہ چاہ رہے ہیں، بہت کچھ منوایا بھی جا سکتا ہے. تھوڑا اپنا کہتے ہیں ماں باپ کو پیار محبت کے ساتھ بھی، اور ان سے کہہ کر باقی یہ ہے کہ جہاں تک آپ لڑ جھگڑ تو سکتے نہیں ہیں والدین سے، ہے نا. جی ایک بالکل. لڑکی اگر ایسا تو وہ لڑ جھگڑ نہیں سکتی ہے، ان کو ناراض نہیں کر سکتی ہے، لیکن اس کو بہت بہت کلیئر کر سکتی ہے اور لاجیکلی سمجھا سکتی ہے. کسی اور کی ہیلپ بھی لے سکتی ہیں آپ. مان لیں کہ کوئی ایسے لوگ ہیں، کوئی آپ کے ارد گرد جو ایسی کوئی استاد ہیں، یا کوئی ایسے مولانا ہے، یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ شاید یہ بات کو سمجھا سکتے ہیں ان تک، یا آپ کے خاندان میں کوئی ایسا سمجھنے والا ہے جس کو پولائٹلی جو اپنے والدین تک یہ بات پہنچا سکے. یہ سارے اسٹیپس ہیں. اور اس کے بعد جو کچھ بھی نہیں ہے وہ کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ٹھیک ہے نا فرحین؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دے. اور جب جی اللہ تعالیٰ ڈال دے گا تو انشاءاللہ بہت آسان. جی اور سیکنڈ بات. جی دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے میں مکمل پردہ کرتا، کوئی جو شرعی پردہ ہوتا ہے، تو ہوں وہ اگر ویڈنگ فنکشن میں جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے کس حد تک تیار ہوا؟ مطلب ابایا میں ہی جانا ہے، یا پھر اپنا جو آؤٹ فٹس ہے اور اس کے اوپر سے پورا کور ہو کے کس حد تک مطلب تیار ہوں ہو کے جا سکتے ہیں؟ اب یہی والی بات ہے کہ کیونکہ شادی بیاہ میں بھی دیکھیں نا، یہی پرابلم ہمارے سوسائٹی کو ایک پوائنٹ سے ہم پکڑیں گے، دوسری طرف سے مسئلہ ہے.
اب ہونا یہ چاہیے کہ ایسی شادیاں ہوں جہاں پر کہ عورتیں فریلی آسانی کے ساتھ بالکل سہولت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تیار بھی ہوں اور وہ جا سکے. ایسے ماحول کریٹ کرنا اور ایسی شادیاں جو ہے ہمیں خود کریٹ کرنی ہوں گی. ہونا چاہیے مطلب معاشرے میں یہ معاملہ ہو کہ مردوں کا الگ ہو عورتوں کا الگ ہو, مکس گیدرنگ کا چکر ہی نہ ہو. اب رہی بات اگر کوئی بچی پردہ کر رہی ہے, یہ ان کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں جو نہیں کر رہے ہیں ان کو تھوڑی فتویٰ دیا جائے گا اس کا کیا کرنا. جو کر رہا ہے پردہ اس کے لیے وہاں بھی شادی کی گیدرنگ میں پردہ ہوگا, ہے نا. تو اگر جی ایسی جگہ ہے جہاں لگ رہا ہے کہ کچھ اسپیس ایسا ہے جہاں پر مرد نہیں آئیں گے یا غیر محرم نہیں ہوں گے, تو وہاں آپ نکال بھی سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, ہم اپنے ابائے میں بھی رہیں گے اور نقاب میں بھی رہیں گے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو جان رہا ہے نا اس چیز کو, ہے نا. تو جی. اب یہ کہ مطلب جیسے اپنا آؤٹ فٹ پہن لیا جائے اس کے اوپر سے اپنا مکمل اسکارف وغیرہ سے فل کور کر لیا جائے تو اس میں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی, زیب و زینت والا اظہار والا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ سچویشن ٹو سچویشن, اس کو ہمیں کوئی فتویٰ تو ہم نہیں دے سکتے ہیں, ہم کو فتویٰ کے کیپیسٹی ہماری نہیں ہے کہ اس پر ہم یہ بولے. لیکن یہ کہ اگین وہ کیا کنڈیشن ہے کس طرح سے, ہاں حتی الامکان جتنا کر سکتے ہو اتنا کر لو, ہے نا. جتنا میکسیمم کر سکتی ہو اتنا کر لو, صحیح جی بہتر, ہے. جزاک اللہ. بارک اللہ. اور کسی کا کوئی کوشچن ہے یا کچھ بولنا چاہ رہے ہیں یا پھر ہم لوگ اینڈ کر دیں میٹنگ. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو لگتا ہے سب کلیئر ہو گیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.